جب یہ ایپیسوڈ شروع ہوتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے الپ ارسلان اور اس کے سپاہی کاؤنٹیون کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ وہاں پر آئے ہیں جہاں انہوں نے حملہ کرنا ہے، اس قبیلے پر جہاں پر بچوں کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے اور انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ کاؤنٹیون نے ایک بوڑھی عورت کو پکڑا ہوا ہے تو وہ عورت الپ ارسلان سے کہتی ہے اگر آپ نے حملہ کیا تو ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آپ سے لڑنا پڑے گا۔ گلجے ایک بچے سے کہہ رہی ہے کہ تمہاری والدہ ابھی آ جائیں گی، جبکہ سردار الپ بھی پریشان دکھائی دیتا ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ ان کے پاس ایڈین اور میتھیوس کھڑے ہیں۔ پھر کاؤنٹیون بولتا ہے، کہتا ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے پاس موجود ہر چیز سے تمہارا مقابلہ کریں گے سلطان الپ ارسلان، تم ان کو مارے بغیر اقراگ نہیں لے سکتے۔ پھر کاؤنٹیون اس عورت کو اپنے آگے سے ہٹاتا ہے جس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ دوسری خواتین بھی ڈری سہمی تلواریں ہاتھوں میں لیے کھڑی ہیں جن کو کاؤنٹیون نے بغیر ان کی مرضی کے وہاں کھڑا کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایڈین اور میتھیوس گلجے اور سردار الپ کو لے کر وہاں آ جاتے ہیں۔ سپاہیوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا ہے۔ سلطان الپ ارسلان بھی انتہائی غصے سے کاؤنٹیون کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کاؤنٹیون کہتا ہے بچوں کو تم بچاؤ گے، کچھ ایسے ہیں جو تمہارے ہیں، یہ تمہاری مرضی ہے اور تمہارا فیصلہ سلطان بھیڑیے، تمہیں یہ بچے چاہیے یا یہ حملہ۔ گلجے جو کہ رو رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے اپنی باجی سے ملنا ہے، جبکہ سردار الپ کہتا ہے کہ آپ ان کو سبق سکھا کے جائیں سلطان الپ ارسلان بھی، جبکہ کاؤنٹیون کہتا ہے بھیڑیے سلطان اپنی فوج لے کر روم سے فوراً نکل جاؤ، لیکن اگر تم اس چھوٹے بھیڑیے کی بات سن کر حملہ کرنے کی ہمت کرو گے تو ان معصوم لوگوں کے ساتھ بچے بھی مریں گے۔ آوار کہتا ہے میرے سلطان ہم نہیں جانتے کہ یہ پاگل کیا کرنے جا رہا ہے، یہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ عورت کہتی ہے اگر آپ نے وہ نہیں کیا جو یہ کہتا ہے تو ہمارے بچوں کو یہ مار ڈالے گا۔ الپ ارسلان بھی بولتے ہیں تم نے مرد بن کر لڑنے کے بجائے ان معصوموں کو اپنی ڈھال بنانے کا انتخاب کیا، لیکن یہ جان لو کہ میں یہ نہیں ہوں جو پھنس گیا تھا، لیون یہ تم ہو۔ اقراگ اب محاصرے میں ہے اور یہاں سے زندہ نکلنے کا واحد راستہ ان بے گناہ لوگوں کو آزاد کرنا ہے۔ کاؤنٹیون کہتا ہے اس لیے اب ہم محاصرے میں ہیں، تم نے مجھے کبھی حیران نہیں کیا بھیڑیے سلطان، کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ ہمارے پاس پانی اور خوراک کی محدود فراہمی ہے اور یقیناً میں قیدیوں سے پہلے اپنے سپاہیوں کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ ہے کہ اگر تم نے حملہ کیا تو یہ معصوم تمہاری تلوار سے مر جائیں گے اور اگر ہمیں گھیر لیا تو وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ آصف کہتا ہے یہ شیطان ہتھیار نہیں ڈالے گا میرے سلطان، تو سلطان الپ ارسلان بولتے ہیں ایک پرندہ بھی نہیں اڑ پائے گا، جگہ گھیر لی گئی ہے، سلطان کا خیمہ فوراً تیار کرو۔ پھر الپ ارسلان اپنے سپاہیوں سمیت پیچھے مڑ جاتا ہے اور سپاہی جلدی جلدی خیمہ تیار کرنے کے لیے وہاں سے دوڑ پڑتے ہیں۔ کاؤنٹر غصے سے کہتا ہے ایڈین بھیڑیے سلطان کے بچوں کو فوری طور پر ان کے زندان میں واپس ڈال دو۔ ایڈین ان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ سردار الپ کہتا ہے گلجے خاتون کو چھوڑ دو، اسے جانے دو، میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں اور مجھے قید میں ڈال دو، بغیر تو میں نے تم سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ جبکہ ایڈین اور میتھیوس بچوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے بچوں کے پاس اور ان کے پاس جا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور تلواریں ان پہ تانے ہوئے ہیں۔ پھر کاؤنٹر غصے سے ان عورتوں کو کہتا ہے جن کو اس نے آگے کھڑا کیا ہوتا ہے تلواریں دے کر، کہتا ہے اور تم خیموں میں واپس جاؤ، جلدی کرو۔ وہ عورتیں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور پھر کہتا ہے الوداع سلطان بھیڑیے، کیونکہ اب وہ یہاں سے دفع ہونے والا ہے، کسی طریقے سے یہاں کے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ پھر وہ میتھیوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کتنا دردناک منظر ہے نا میتھیوس، ان سب کو پنجروں میں ڈال دو۔ اور میتھیوس سے کہتا ہے کاؤنٹیون کے ہم نے بھی کچھ وقت حاصل کر لیا ہے، لیکن بھیڑیا سلطان کسی نہ کسی قسم کا حل تلاش کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا، ہمیں دیوار کو جلدی اور خاموشی سے بنانا چاہیے، جبکہ وہ سوچ رہا ہے کہ قیدیوں کو کیسے بچایا جائے۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں آتا ہے تو کاؤنٹیون سے کہتا ہے خیمے کے ارد گرد رکھو، ہر آنے والے ترک سے پہلے ایک غلام کی لاش پھینک دو، اگر بھیڑیا سلطان مجھ سے ملنا چاہے تو تم اسے بتاؤ گے کہ میں سو رہا ہوں اور مجھے جلد بیدار ہونے سے نفرت ہے۔ پھر کہتا ہے کچھ اہم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو تم وہ کرو، اور ان پنجروں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے جن میں لوگوں کو قید کیا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم نے یہ ٹھیک کر لیا ہے میتھیوس، کیونکہ یہ ترکوں کے خلاف ہمارا آخری موقع ہو گیا۔ میتھیوس کہتا ہے میں سمجھ گیا جناب۔ پھر کاؤنٹیون ایڈین کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ میتھیوس وہیں کھڑا رہتا ہے۔ پھر کاؤنٹیون اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے، سلیبی سپاہیوں کے پاس، پھر اپنی تلوار کو کھولتا ہے جبکہ سلیبی سپاہی زیر زمین سرنگ کا دروازہ کھولتا ہے تو اس میں کاؤنٹیون ایڈین اور دوسرے سلیبی سپاہی داخل ہو جاتے ہیں تاکہ یہاں سے فرار ہو سکے۔ ان کو الوداع کہہ کے ایک سلیبی دروازے کو نیچے کرتا ہے اور اوپر پتے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے چھپا سکے۔ ادھر الپ ارسلان اور سپاہی دروازے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ الپ ارسلان بھی کہتے ہیں کافر لیون نے کہا ہے کہ قیدیوں کو پانی اور کھانا نہیں دے گا، مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچے اتنا برداشت نہیں کریں گے۔ الپ ارسلان کہتے ہیں اگر لیون ہتھیار ڈال دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ ہم محاصرہ اٹھا سکیں یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم اس طرح کام کریں گے جیسے اس کے برعکس ہوگا، ہم اندرون ملک گھسنے اور مظلوموں کو بچانے کا دوسرا راستہ تلاش کریں گے۔ پھر الپ ارسلان کو خیال آتا ہے اس عیسائی کا جس نے لاشیں قبروں سے نکالی تھی، وہ کہتا ہے ہم ہی ہیں جنہوں نے لاشیں قبروں سے نکالی اور ہم نے انہیں ان بچوں کی جگہ پر رکھا جنہیں ہم نے اغوا کیا تھا۔ الپ ارسلان سے پوچھتا ہے اس کے پیچھے کون ہے تو وہ عیسائی بولنے لگتا ہے، اتنے میں اس پہ حملہ ہو جاتا ہے اور جم کو تاجر اسے خنجر مار کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ الپ ارسلان اپنے خیال سے واپس آتا ہے، کہتا ہے لنگڑا کاٹر جس نے اسکول سے بچوں کو اغوا کیا اس کا نام کیا تھا؟ آرتو کہتا ہے غیرہ میرے سلطان۔ پھر الپ ارسلان کہتا ہے کیا آپ رے کے پاس جائیں گے اور اس کی تحقیقات کریں گے؟ وہ کون ہے، وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور کس سے بات کرتا ہے، میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ سپاہی یہ حکم لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو الپ ارسلان اربز خان سے کہتے ہیں تم یہیں رہو گے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سلطان۔ اتنے میں باتور بھی آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اقراگ کو گھیر لیا ہے، اب نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی باہر آ سکتا ہے،
है। दूसरी तरफ काउंटिन्यून एड्रियन और दूसरे सिपाहियों के साथ जंगल में निकल आता है उस खुफिया रास्ते के जरिए। फिर अपने सिपाहियों से कहता है जल्दी करो। एड्रियन से कहता है मेरी तुमसे एक दरखास्त है, लेकिन आगे कुछ नहीं बोलता और उसकी तरफ देखने लगता है। उधर सफिया खातून सर पर घोड़े दौड़ाते हुए जा रही है अपने सिपाहियों समेत। कहती है चलो हमें उनका रास्ता रोकना है, जल्दी करो। और कौरत बे और मंसूर भी वहाँ जंगल में घोड़े दौड़ाते नजर आ रहे हैं। काउंटिन्यून उधर दीवार बनाने की जगह पर पहुंच चुका है और गुलामों से कह रहा है कि तेज जल्दी करो, काम जल्दी करो। और फिर कहता है ये इस तरह काम नहीं कर रहे जैसे कि मैंने सोचा था, हमें जल्दी करनी चाहिए। ठेकेदार जिसने काम का जिम्मा लिया हुआ था वो कहता है अगर आप चाहते हैं कि दीवार काफी मजबूत और नाकाबिले तस्खीर हो तो मुझे माफ कर दे लियोन। काउंटिन्यून उसे गर्दन से पकड़कर पहाड़ी से नीचे गिराने लगता है और कहता है मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम वक्त पर दीवार की तामीर कर लोगे। और कहता है कि तुर्कों ने आनी पर हमला करने का तहैया कर रखा है, सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी किस्मत भी इस दीवार पर मुनहसर है जो वादी को रोकेगी। फिर उसे पीछे फेंक देता है बजाय नीचे गिराने के और कहता है जब मैं दोबारा आऊंगा तो मैं इस दीवार को अपनी बुलंदी से आगे देखना चाहता हूँ। वो ठेकेदार और दूसरे लोग कहते हैं जैसे आपकी मर्जी। फिर काउंटिन्यून वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर एक गुलाम जो कि वहाँ गिर पड़ता है तो काउंटिन्यून कोड़ा उठाता है और उसे मारने लगता है और कहता है तुम गंदे कीड़े खड़े हो जाओ। एड्रियन फिर काउंटिन्यून को रोकता है, कहता है अगर आप जनाब चाहते हैं दीवार जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो हमें इन गुलामों की जरूरत होगी। फिर काउंटिन्यून एड्रियन को धक्का देकर पीछे करता है और सलीबी सिपाही उस गुलाम को उठाकर आगे निकल जाता है। फिर काउंटिन्यून कहता है तुम कम सोओगे और मजीद पत्थर ले जाओगे और मजीद काम करोगे। उधर अलपसलाम बे का खेमा तैयार हो चुका है और वो खेमे के पास आकर खड़े हो जाते हैं और देख रहे हैं कागरा के गेट पर खड़े सलीबी सिपाहियों को। बातूल बे कहते हैं अभी तक हमने कोई हरकत नहीं देखी और ना ही कोई आवाज सुनी है, ये अंदर क्या कर रहे हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान अलपसलाम कहते हैं ल्यून मुझे इतनी अच्छी तरह जानता है, वो जानता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और वो ये भी जानता है कि अगर मैं हिम्मत ना हारूं वो क्राग से बाहर नहीं निकलेगा और वो वहीं भूख और प्यास से मर जाएगा। अगर वो अब तक खामोश है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सोचने और इन्हिसार करने का एक और मनसूबा है। लेकिन ये क्या है? अपनी आंखें और कान खोलें और पूरी तवज्जो दें बातूर बे। बातूर बे हमें सरहराते नजर आते हैं। उधर कौरत बे और मंसूर पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहाँ सफिया खातून भी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कौरत बे कहते हैं जैसे सफिया खातून है। मंसूर तलवार निकालने लगता है तो उसे रोक देते हैं कौरत बे। वो कहते हैं मत करो। सफिया खातून उनके सामने आकर खड़ी होती है, कहती है हमने सुना कि आप हमें बताए बगैर महल से चले गए, खैर हो आप कहाँ जा रहे हैं? कौरत बे कहते हैं मैंने सुना है कि मेरा बेटा मर्दान जख्मी हो गया है, मैं उसके पास शहराज जा रहा हूँ। सफिया खातून कहती है मर्दान बे ने सुल्तान अलपसलान के हुक्म की नाफरमानी की और फजलिया से लड़ा, तो क्या आप अपने बेटे को सहारा देने जा रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, हमायत नहीं करी, लेकिन उसे रोकने के लिए मैंने अपने भाई अलपसलान से कहा उसे रोकने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन उसने मुझे इंतजार करने का कहा। अगर मैं वक्त पर जाता तो मर्दान जख्मी ना होता और जंग ना होती, इसलिए मुझे जाने दें ताकि मैं जल्दी पहुंच सकूं और देर ना हो जाए। सफिया खातून उनकी तरफ देखती हैं तो कौरत बे फिर बोलते हैं, कहते हैं मैं अपने बेटे को मारने के लिए फजलिया का इंतजार नहीं कर सकता, क्यों खड़े खड़े मेरी तरफ देख रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि मैं लड़ाई बंद करूंगा। सफिया कहती है हमारे सुल्तान ने मंसूर को महल से निकलने से रोक दिया है, फिर आप इसे अपने साथ क्यों ले गए? कौरत बे मंसूर बोलता है, कहता है ये नहीं चाहते कि मैं इनके आदमियों में शामिल हूँ, लेकिन मैंने इसरार किया और इसके पीछे चल दिया। सफिया खातून कहती है तुम कहीं नहीं जा सकते मलिक मंसूर। फिर कौरत बे से कहती है अगर आप मंसूर बे को फौरी तौर पर हमारे हवाले नहीं करते तो हम आपको रास्ता नहीं देंगे। मंसूर तलवार निकाल लेता है, कहता है कभी नहीं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। जबकि कौरत बे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मलिक मंसूर आपके साथ रहेगा। सफिया खातून मंसूर इस बात को हजम नहीं कर सकता और फिर भी खामोश रहता है। उधर काउंटिन्यून सीढ़ी बजाता हुआ वापस पहुंच चुका है आनी किला में, लेकिन जब वो तख्त वाले कमरे में दाखिल होता है तो हैरान रह जाता है कि वहाँ बादशाह बागरात बैठा हुआ है उसके तख्त पर। तो वो जाकर कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलत जगह पर बैठे हो, लेकिन बागरात कहता है इसके बरक्स मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए और आप बादशाह को मुखातिब करने का तरीका सीखेंगे। आप खुशकिस्मत हैं कि मैंने कैसर से कहा था कि मुझे तुम्हें मारने दो, लेकिन उसने मुझे सिर्फ तुम्हारे इख्तियारात में से हिस्सा लेने की इजाजत दी। फिर वो काउंटिन्यून को वो फरमान देता है जो उसे कैसर की तरफ से मिला होता है। काउंटिन्यून वो फरमान लेता है और पढ़ने लगता है। फिर बागरात कहता है तुमने वक्त जाया किया और मेरे बाद कुस्तुनतुनिया को खत भेजो, ये दीवार तुम कहते हो कि तुमने आनी और तुर्कों के दरमियान बनाई थी। कैसर बहुत मुतासर हुआ। तो काउंटिन्यून कहता है और जब ये हो जाएगा तो तुर्क मुतासर होंगे। बागरात कहता है चीन की अजीम दीवार तुर्कों को रोकने के लिए काफी नहीं थी, चीनी शायद कामयाब न हुए हों, लेकिन मैं करूंगा, ये कहता है काउंटिन्यून। बागरात कहता है क्या होगा अगर उन्होंने दीवार के पार जाने का फैसला किया? काउंटिन्यून कहता है फिर मौत के घड़े उनको खत्म कर देंगे। आनी के तमाम रास्ते अब तेल के बैरलों से लैस हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उन्हें पंख लगाने होंगे। बागरात उसकी तरफ देखने लगता है। उधर सुल्तान अलपसलान जाते हैं दरवाजे के सामने तो तीर अंदाज जो ऊपर खड़े हैं वो कमाने खींच लेते हैं। तो अरबस्तान में कहते हैं हमारा सुल्तान काउंटिन्यून से बात करना चाहता है, उसे कहो बाहर आए। लेकिन काउंटिन्यून तो नहीं आता क्योंकि वो तो वहाँ से फरार हो चुका है। आता है मैथ्यूस और कहता है बेहतर है कि आप ज्यादा करीब ना आए सुल्तान अलपसलान, मुझे बताएं कि आपके पास क्या है और मैं काउंटिन्यून को बताऊंगा। सुल्तान अलपसलान कहते हैं क्या तुमने नहीं सुना कि इसने क्या कहा? मैंने कहा मैं ल्यून से मिलूंगा, उसे बुलाओ। मैथ्यूस कहता है बदकिस्मती से जो आप मांग रहे हैं वो मुमकिन नहीं है क्योंकि वो सो रहा है और किसी का बेदार करना उसे नापसंद है। फिर सुल्तान अलपसलान बातूर बे से मुखातिब होते हैं, कहते हैं मैंने जैसा कि कहा उस मलऊन ल्यून ने अकराग को छोड़ दिया है। तो मैथ्यूस कहता है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ सुल्तान अलपसलान, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? सुल्तान अलपसलान कहता है अगर कैदियों और बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर उनमें से एक भी भूख या प्यास से मर जाए तो मैं तुम्हारे सरों पर अकराग को तबाह कर दूंगा। अपने मालिक को बताओ जब वो बेदार हो जाए। मैथ्यूस हाँ में सर हड़ता है। सुल्तान अलपसलान मुड़ जाता है पीछे।
बातूर बे कहते हैं कि वो यहाँ से कैसे गया है। सुल्तान अरब कहते हैं हम पता लगा लेंगे बातूर बे। उधर मैथ्यूज फिर गेट खोलने पर वापस चला जाता है अंदर। काउंटियन उधर बागरा से कहता है जब तक कैसर चाहता है हम इन जमीनों पर मिलकर हुकूमत करेंगे। आप मरियम महल की जमीनों को दोबारा हासिल करने के लिए काम शुरू कर सकते हैं जो हमने खो दी है। ये मुश्किल लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। भेड़िया सुल्तान ये सोचेगा कि तुमने अपनी तमाम ताकत खो दी है और मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसा लगता है कि उसने उसकी हिफाजत के लिए मरियम महल में इतनी फौज नहीं रखी थी। ज्यादा सिपाही लेने की जरूरत नहीं। अगर आप उससे पहले वहां पहुंच गए तो आप किले पर कब्जा कर सकते हैं और इसकी मजबूत दीवारों का इस्तेमाल करके अरब अरसलान से मरियम महल की हिफाजत कर सकते हैं। काउंटियन वहां से जाने लगता है तो बागरा कहता है अगर अरब अरसलान ने मुझे मरियम महल की तरफ बढ़ते हुए सुना तो वो आगे बढ़ जाएगा। उससे पहले वहां पहुंचना नामुमकिन है। काउंटियन कहता है आप कर सकते हैं। भेड़िया सुल्तान और उसकी फौज अकराग का मुहासरा करने में मसरूफ है। या तो वो मुहासरा वाली फौज को मरियम महल की तरफ भेजेगा या वो रे से किसी दस्ते का इंतजार करेगा। दोनों सूरतों में आप तक पहुंचना नामुमकिन है। बागरा कुछ सोचने के बाद कहता है अगर ये वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। काउंटियन कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा। बेहतर है कि तुम यहाँ से जाओ और मरियम महल पर कब्जा करने की कोशिश करो। बागरा तख्त से नीचे उतरता है और काउंटियन के पास से होता हुआ सलीबी सिपाहियों को साथ लेकर वहां से चला जाता है। एडियन कहता है क्या आप वाकई बादशाह बगदाद की कामयाबी पर यकीन रखते हैं। काउंटियन कहता है किसी भी तरह से मैं वही हूँ जो जीतने वाला हूँ एडियन। मैं बगदाद और मुहासरा दोनों से छुटकारा हासिल करूंगा। फिर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ सुल्तान अरब अरसलान को दिखाया जाता है जो खेमे में बैठे हुए हैं। बातूर बे आकर कहते हैं आपका आना बेहतर है। फिर वो बातूर बे के साथ वहां से चले जाते हैं। उधर सफरिया खातून मंसूर से कहती हैं आपकी नफरत आपके दर्द से आती है और हमारे सुल्तान को ये अच्छी तरह मालूम है कि वो तुम्हारी हर गलती को माफ कर देता है, लेकिन ये मालूम होता है कि रे में रहना आप या हमारे लिए अच्छा नहीं है। मंसूर कहता है आप क्या करेंगी, क्या मुझे जलावतन करेंगी। वो कहती है मलक मंसूर आप औलाद को खत्म नहीं कर सकते। तो मंसूर कहता है अरसलान यबगो का गला दबाकर कत्ल करके या जलावतन करके उसकी बात को काट कर। सफरिया खातून कहती है नहीं, अरसलान यबगो की औलाद को खत्म नहीं किया जाएगा। आप अनातोलिया जाएंगे और इस गुस्से को कुफार पर उतारेंगे। आप दोनों ने जो जोहर दिखाए, एक ने अपने साफ दिमाग से और दूसरे ने अपनी हिम्मत से। मलक सुलेमान शाह यहाँ रे में सुल्तान काउंसिल में क़याम करेंगे। जहाँ तक आपका ताल्लुक है मंसूर बे, आप अनातोलिया को हमारी फौजों के सामने सल्जोकियों का नाम सुनाएंगे। मंसूर बे कहते हैं मेरे झंडे तले या आपके। सफरिया खातून कहती हैं तुर्कों के झंडे तले। हमने सुल्तान के महल से निकलने से पहले इससे मशवरा किया था। मलक मंसूर और मलक सुलेमान शाह के बारे में ये उनका फैसला था, तभी हमें सरहड़ाते हैं। फिर सफरिया खातून कहती हैं आपकी कोशिशों में बरकत हो और आपको फतह नसीब हो। मलक मंसूर अब हमें सरहड़ाता नजर आता है। दूसरी तरफ सुल्तान अरब अरसलान जंगल में जा रहे हैं और वो एक जगह जाकर रुकते हैं जहाँ अरबस खान बे कहते हैं आपने ठीक कहा मेरे सुल्तान, लेउन नामी बेवकूफ अकराग में नहीं है, वो यहाँ से भाग गया है। बातूर बे कहते हैं दर्रे में बड़ा गड़ा है मेरे सुल्तान। वो जाहिर है कि दाखिली दरवाजे को दरियाफ्त करने से खौफज़दा थे और यहाँ से दाखिल होते ही इन शरपसंदों ने इसे तेल से तबाह कर दिया। फिर अरब अरसलान मशल लेकर नीचे झुकते हैं और देखने लगते हैं उस गड़े को। फिर वापस उठते हैं और कहते हैं बाहर से इसे मुहदम किया गया है। उन्होंने गुजरने के बीच में अंदर का तेल जलाया, इसलिए हमने कोई हंगामा नहीं सुना। बातूर बे कहते हैं हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और रास्ता खोलेंगे मेरे सुल्तान इंशाल्लाह। अरब अरसलान बे कहते हैं ये 100 गज से ज्यादा पर वाक़ है और इसके अंदर तंग है, एक आदमी भी खुदाई नहीं कर सकेगा। अगर हम खुदाई करने में कामयाब हो भी गए तब भी कैदी प्यासे मरेंगे जब तक कि हम वहाँ ना पहुँच जाएं। उधर अरब अरसलान के हुक्म पर आर्तुक बे आवार और दूसरे सिपाही पहुंच चुके हैं कारतर गैरा नाम का जो लंगड़ा था उसके बारे में तहकीकात करने के लिए। एक आदमी से पूछते हैं कारतर गैरा नाम का एक शख्स है, क्या आप उसे जानते हैं? वो भूसे का कारोबार करता है। वो आदमी कहता है मैं उसे नहीं जानता क्योंकि हमने कभी ये सामान नहीं बेचा। बेहतर है कि उनसे पूछ लिया जाए जो सामान बेचते हैं। आवार बे वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक और जूतिया बेचने वाले ताजर से पूछते हैं तो वो कहता है काश मैं आपकी मदद कर सकता, लेकिन मैं कार्टर नामी किसी आदमी को नहीं जानता मेरे हुजूर। आर्तुक और आसिस उसके पास खड़े हैं। आर्तु कहता है अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसे गौर से सुने, अगर आप इसके बारे में कुछ सुने तो महल में इत्तला दें। तो ताजर हाँ में सरहड़ाता नजर आता है। फिर आर्तुक और आसिस वहाँ से चले जाते हैं उसका शुक्रिया अदा करने के बाद। फिर आवार एक और आदमी से पूछ रहा है तो वो आदमी कहता है कि ये अजीब नाम लगता है, लेकिन आपने कहा कि वो लंगड़ा है। आवार कहता है जी हाँ, गौर से सोचो। आवार पूछता है क्या उसकी बीवी है या बच्चा है, सोच कर बताओ। जा तो ताजर भी वहाँ खड़ा है, उसके पास आदमी जो उसके साथ है कहता है जाहिर है वो इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है, कोई जो गैरा को जानता है जाहिर होगा। ताजर घबरा जाता है और देख रहा है आवार की तरफ। आवार को दूसरा ताजर जिससे वो पूछ रहा है बताता है मैंने उसे एक बार अपना सामान ले जाने पर मजबूर किया, लेकिन मैंने उसे कुछ अरसे से नहीं देखा। फिर नाज़रीन दिखाया जाता है शहराज में जहाँ कौरद बे पहुंच चुके हैं। तो मर्दान जख्मी हालत में एक सिपाही का सहारा लेकर वहाँ आता है, कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा। कौरद बे सिपाही को वहाँ से जाने का कहते हैं। तो मर्दान कहता है क्या हमें ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं बागी हूँ और ये कि आप वो आदमी है जो अपने बेटे को रोककर सुल्तान की बात मानता है। कौरद बे कहते हैं हमारा साहब बदल गया है, आप खैरियत से हैं ये बेहतर है। मर्दान कहता है अगर मैं शहराज को ले लूँ तो ना मैं जख्म महसूस करूंगा और ना दर्द। कौरद बे कहते हैं साबित कदम रहो मर्दान, जब तक ये चोट आपको बिस्तर से नहीं गिरा देती या आपको मार नहीं देती किसी पर भरोसा न करे। वो हाँ में सरहड़ाता है। कौरद बे फिर कहते हैं तुमने साबित कदमी से मेरे सुल्तान भाई की फौजों का मुकाबला मुट्ठी भर जंगजों के साथ किया, ये एक सबूत है कि आप मुस्तकबिल में एक अजीम सरदार बनेंगे। मर्दान कहता है दफाई कुव्वतें थक चुके हैं, फजलोया फंस गया है, ये जंग शहराज के हमारी हुक्मरानी के साथ अलहाक के साथ खत्म हो जाएगी और मेरे चचा अरब अरसलान की साख को तबाह कर देगी। मैं उस वक्त तक अपनी सांस छोड़ूंगा जब तक मैं आपको रे के तख्त पर ही देखूंगा बाबा। और बे हाँ में सरहड़ाते नजर आते हैं, कहते हैं खैर हो आपकी। उधर अरब अरसलान खैमे में मौजूद है, कहता है कौन जानता कि बच्चे कैसे होंगे और उनको भूख और प्यास नहीं सता रही होगी। बातूर बे और दूसरे सिपाही उनके पास खड़े हैं। सुल्तान अरब अरसलान बोलते हैं इंशाल्लाह उनकी तरफ से खबर जल्द आएगी।
اور ان کی مدد کرنے والا ہاتھ ظاہر ہوگا۔ باتور میں کہتے ہیں انشاءاللہ میرے سلطان۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں آتا ہے، کہتا ہے میرے سلطان۔ عربستان کہتے ہیں جلدی کہو۔ وہ سپاہی کہتا ہے کاؤنٹیون پہلے ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ محل میں داخل ہوا، پھر بادشاہ بغداد ایک بڑے دستے کے ساتھ مریم محل کی طرف روانہ ہوا ہے۔ سلطان عربستان اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسے جانے کا کہتے ہیں۔ وہ سپاہی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پھر عربستان میں کہتے ہیں یہ لیون کا منصوبہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم محاصرہ اٹھا لیں اور مریم محل کے دفاع کے لیے جائیں۔ باتور میں کہتے ہیں اگر منصوبہ بندی کی گئی تو مریم محل بھی خطرے میں ہے میرے سلطان، ہم ان سرزمینوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہیں ہم نے فتح کیا ہے۔ سلطان الپسان کہتے ہیں یقیناً ہم ایسا نہیں کریں گے، جب تک رے سے فوج نہیں آتی ہم مریم محل کو کھو دیں گے، اور اگر ہم امبرت اور سوبن سے فوجیں لے لیں پھر وہ جگہیں غیر محفوظ رہیں گی، اور اگر ہم نے محاصرہ اٹھا لیا پھر نہ ہم قیدیوں کے چہرے دیکھ اور نہ بچوں کے۔ پھر وہ کہتے ہیں باتور بے محاصرہ فوج سے جنگجوؤں کا ایک گروہ لے لیں، بغداد پہنچنے سے پہلے میں ان کے ساتھ مریم محل جاؤں گا اور میں اندر موجود سپاہیوں کے ساتھ محل کا دفاع کروں گا، اور آپ یہاں اربز بے کے ساتھ رہیں گے اور محاصرے کے اوپر رہیں۔ سلطان عربستان وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر شہراز میں فضولیہ بڑی پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے اور ایک سپاہی سے کہتا ہے تم ایک نوجوان ملک کو برداشت نہیں کر سکے، وہ لڑ کر مجھے نہیں ہرا سکیں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں آتا ہے، کہتا ہے عزت مآب ملک مردان کی فوج کے خیمے میں امدادی دستے آ چکے ہیں۔ ہمارے سپاہیوں کا کہنا ہے کہ کوتر بھی دستوں کے سربراہ تھے۔ فضولیہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے، کہتا ہے لعنت ہو، جب کوتر بھی ان کی رہنمائی کریں گے تو جنگجو بہادر ہوں گے اور ایمان کے ساتھ لڑیں گے۔ سپاہی کہتا ہے یہاں تک کہ اگرچہ ہمارے دستے سلطان عربستان کے تعاون سے اپنی اکائیوں سے زیادہ ہیں، اگر محاصرہ طول پکڑ گیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا کر دے گا۔ فضولیہ کہتا ہے ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جاسوس تاجر کھڑا ہے ایک کمرے میں اور ایک عورت سے کہہ رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں سلطان الپسان کے پاس جانا ہوگا اور اسے بتانا ہے کہ آپ کے شوہر کی موت نے آپ کو بہت ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جب آپ نے سنا کہ وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اسے جانتا ہو آپ مدد کے لیے دوڑے۔ وہ اور کہتی ہے میں ایسا کیوں کروں؟ وہ اسے شفیوں کی تھیلی دیتا ہے اور کہتا ہے وہ آپ سے آپ کے شوہر کے بارے میں سوالات کریں گے اور آپ انہیں وہ جواب دیں گی جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ غیرہ کی بیوی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں غیرہ آپ کی وجہ سے مر گیا، تم نے اسے اپنے گندے کام کے لیے برسوں استعمال کیا۔ میں سلطان عربستان کے پاس جا کر جھوٹ نہیں بولوں گی بلکہ حقائق کہوں گی، اب نکلو میرے گھر سے۔ لیکن اس عورت کو تاجر کے ساتھ کھڑی خبیث عورت رکھ کر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے مت بھولنا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ تاجر اسے کہتا ہے تنازلی، پھر خنجر نکالتا ہے اور غیرہ کی بیوی کے دل پر مارتا ہے، وہ وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دو آدمیوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے اس لاش کو یہاں سے ہٹا دو۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ رے محل میں صفیہ خاتون واپس آ چکی ہے اور کہتی ہے میں ان بچوں کے والدین سے ملنا چاہتی ہوں جن کو اغوا کیا گیا ہے گلجے اور سردار کے ساتھ، وہ بھی اتنا ہی سہتے ہیں جتنا ہم کرتے ہیں۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں آئیے آپ کے ساتھ چلتے ہیں میری بیٹی۔ صفیہ کہتی ہے بالکل میری ماں۔ اقناع اما کہتی ہیں یہ جان کر کہ سلطان اس کا خود خیال رکھتے ہیں انہیں تھوڑا سا سکون ملے گا۔ جسے میں آوار وہاں آتا ہے تو صفیہ پوچھتی ہے ہمارے سلطان کہاں ہیں؟ آوار بھی کہتے ہیں کہ سلطان کاغراگ میں ہیں اور بچے بھی وہی ہیں، وہ کفار کے ہاتھ میں ہیں لیکن وہ ٹھیک ہیں۔ آوار کہتا ہے ہمارے سلطان نے کاغراگ کا محاصرہ کر لیا ہے اور انہوں نے انہیں لینے سے پہلے واپس نہ آنے کا وعدہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے اس کی تلاش میں ہم شہر کو الٹا کرنے جا رہے ہیں۔ صفیہ خاتون روتی ہوئی آنسو بہاتی نظر آتی ہے۔ ادھر باگرا تیزی سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے مریم محل کی طرف اور الپسان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل چکا ہے اسے روکنے کے لیے۔ پھر ایک عورت رے محل میں داخل ہوتی ہے سنجوگ سپاہی کے ساتھ اور کہتی ہے مجھے سلطان الپسان سے ملنا ہے، معاملہ اہم ہے۔ سپاہی کہتا ہے عورت تم کون ہو اور کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ سلطان میرے شوہر غیرہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو انتقال کر گئے ہیں۔ اس پکھنڈی عورت کو جاتو تاجر نے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ صفیہ خاتون روتی ہوئی کہہ رہی ہے آوار سے اگر بچے بھوک پیاس اور نقصان برداشت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آخنا کہتی ہے وہ برداشت کریں گے، ہمارا سلطان انہیں جہنم سے نکالے گا۔ آوار بھی ہمیں سرحلتے ہیں۔ ادھر میں ایک سپاہی تیزی سے وہاں آتا ہے، کہتا ہے صفیہ خاتون سے میرے سلطان ایک عورت ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ مرحوم کاٹر غیرہ کی بیوی ہے۔ آوار کہتا ہے یہ ہے بچوں کو اغوا کرنے والے انحطاط کی بیوی۔ صفیہ کہتی ہے اسے ملاقاتی خیمے میں لے جاؤ۔ پھر صفیہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ آخنا کہتی ہے مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ نکلے گا بیٹی۔ وہ کہتی ہے انشاءاللہ اماں۔ وہ آگے جا رہی ہے تو آوار بھی ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ ادھر کاؤنٹیون کے پاس آتا ہے ایڈین، کہتا ہے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سلطان الپسان نے مریم محل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر کاؤنٹیون بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تو اس نے محاصرہ اٹھا لیا۔ ایڈین کہتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک بہت ہی چھوٹا سا دستہ لے کر گیا ہے، بدقسمتی سے محاصرہ جاری ہے۔ کاؤنٹیون پھر پریشان ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے اور ایڈین کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ ادھر سلطان الپسان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو سلیبی سپاہی ان کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باگرات بھی بڑی تیزی سے اپنے سلیبی سپاہیوں کے ساتھ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر صفیہ خاتون کے پاس لایا جاتا ہے اس عورت کو تو صفیہ کہتی ہے تو آپ کاٹر غیرہ کی بیوی ہیں؟ کہتی ہے شہر میں محل کے محافظوں سے بھاگتے ہوئے مرنے والا میرا شوہر تھا۔ یہ ٹھیک ہے میرے سلطان۔ صفیہ کہتی ہے آپ کی اس غیرہ سے شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے 5 سال ہو گئے۔ صفیہ پوچھتی ہے کہ آپ کی اولاد ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں میرے سلطان، بدقسمتی سے ہمارے ہاں بچے نہیں تھے۔ صفیہ کہتی ہے تو تم ریب ہو؟ وہ تھوڑا جواب دیتے ہوئے چاہتی ہے، کہتی ہے ہم ریب مال بیچنے آتے تھے، پھر جب ہم نے ترکوں کے اس نظام کو دیکھا اور وہ انصاف دیکھا جو انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا، ہم نے رے میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ صفیہ کہتی ہے اور تم نے ہمارے انصاف کا غلط استعمال کیا۔ وہ کہتی ہے میں نے نہیں سلطانہ، میرے شوہر نے۔ تمام اہل دربار ان کی یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ پھر آوار بولتا ہے، کہتا ہے سلطانہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس خاتون سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ صفیہ یہاں میں سر ہلاتی ہے۔ آوار پوچھتا ہے تمہارے شوہر غیرہ کا دایاں پاؤں لنگڑا رہا تھا، وہ کیسے لنگڑا ہوا؟ وہ کہتی ہے بچپن میں جب وہ اس کی مدد کر رہا تھا یعنی اپنے باپ کی، تو اس کا دایاں پاؤں ایک بڑی چٹان کے نیچے پھنس گیا۔ پھر آوار صفیہ خاتون کی طرف دیکھتا ہے اور نام میں سر ہلاتا ہے، یعنی اس نے درست جواب نہیں دیا۔ صفیہ کہتی ہے یہ غیرہ کس کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس کی ملاقات کس کس سے ہوئی، کیا تم جانتی ہو؟ وہ کہتی ہے وہ سرائے میں ایک آدمی کے ذریعے برے کام میں ملوث تھا لیکن اس کا نام مجھے نہیں معلوم۔ جس دن وہ مارا گیا اس دن وہ اس سے
ملنے جا رہا تھا, اس کو ڈھونڈے سلطانہ, میرے شوہر کی جان لینے والے کو ڈھونڈے. صفیہ آگے بڑھتی ہے اور آوار بھی دونوں اس کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. صفیہ خاتون غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. آوار کہتا ہے گہرا جسے تم اپنا شوہر کہہ رہی ہو اس کا دایاں نہیں بایاں پاؤں لنگڑا ہے. صفیہ اس کی گردن دبوچ لیتی ہے اور کہتی ہے تم کون ہو, تمہیں کس نے بھیجا ہے, بولو. اس کا دم گھٹنے لگا ہے لیکن ابھی تک وہ کچھ بولی نہیں. باہر کھڑا ہے تاجر جو اپنی گماشتوں کے ساتھ کھڑا محل کا نظارہ کر رہا ہے, یعنی گیٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اندر سے کیا خبر آتی ہے. جدھر انہوں نے اس عورت کو گہرا کی بیوی بنا کر بھیجا ہوا ہے, وہ اپنی سیکرٹری سے کہتا ہے وہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آئی. وہ کہتی ہے کیا انہیں پتا چل گیا ہوگا. تاجر کہتا ہے دعا کرو کہ ایسا نہ ہو. ادھر گہرا کی بنی بنائی بیوی نام نہاد بیوی کا گڑا گھونٹا جا رہا ہے صفیہ خاتون کے ہاتھوں سے. وہ کہتی ہے مجھے معاف کر دیں سلطان, میں ایک غریب عورت ہوں, انہوں نے میرے ہاتھ میں سونے کی تھیلی رکھ دی اور مجھے ایسا بولنے کے لیے یہاں بھیجا. صفیہ کہتی ہے کس نے بھیجا تمہیں, بولو. وہ کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں میں نہیں جانتی سلطان. پھر صفیہ اسے زمین پر گرا دیتی ہے. اقرا کہتی ہے یہ خاتون تو کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی, اب ہم کیا کریں. صفیہ خاتون خاموش رہتی ہے, کوئی جواب نہیں دیتی اور پھر کہتی ہے خاتون کو چھوڑ دو, جن لوگوں نے اسے یہاں بھیجا ہے وہ باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے آئیں گے. اگر ہم نے اسے رہا نہیں کیا تو وہ جان لیں گے کہ ہم ان کی چال کو سمجھ گئے ہیں. ان کے سربراہ ہمیں جال میں پھنسانا چاہیں گے. ہمیں جو باہر ملیں گے وہ صرف محافظ ہوں گے, لیکن ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو حکم دینے والے کی ضرورت ہے. پھر وہ آوار میں سے کہتی ہے خاتون کو پیچھا کرنے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجیں, اس کی ہر حرکت پر نظر رکھیں, جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے بغیر توجہ مبذول کرائے اسے گرفتار کریں اور یہاں لے آئیں. اس کے علاوہ اس کے بتائے ہوئے سرائے میں سپاہی بھیجیں, میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہاں کون کون موجود ہے. پھر صفیہ کہتی ہے تم نے سن لیا, ہمارے آدمی تمہارے پیچھے ہوں گے. اگر تم نے ہمارے منصوبے کے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تم قتل کر دی جاؤ گی, کیا تم سمجھی. وہ روتی ہوئی کہتی ہے میں سمجھ گئی. صفیہ کہتی ہے بہت اچھا, اب تیار ہو جاؤ اور محل سے ایسے نکلنا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. وہ روتے ہوئے کہتی ہے جیسے آپ کا حکم سلطانہ. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں مردان اور اس کے بابا یعنی عورت بے. وہ اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اتنے میں مردان کہتا ہے فضلویہ کی فوج کو دیکھ کر, جن کی قیادت فضلویہ کر رہا ہے, کہتا ہے کہ وہ قلعے سے حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کوربے کہتے ہیں قلعے سے ان کو نقصان ہوا ہے, یہ واضح ہے, اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ بہادر ہیں. پھر کوربے اپنے سپاہیوں کی طرف مڑتے ہیں, کہتے ہیں میرے سپاہیوں ان کی تعداد سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, ہم حق پر ہیں, حق کے لیے لڑنے والے ہم ہیں. پھر تمام سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں. کوربے کہتے ہیں بہادری سے اپنی تلواریں کھینچو, ثابت قدم رہو بہادر. پھر کوربے حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. ادھر سے فضلویہ بھی اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے نمودار ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں. دونوں فوجوں کے درمیان شدید ترین لڑائی ہوتی ہے جس میں دونوں طرف سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور دونوں طرف سے بیشتر فوجی مارے جاتے ہیں. امیر فضلویہ تیر سے شکار کرنے لگتا ہے کوربے کو. ان کا بیٹا مردان کہتا ہے بابا, لیکن اتنے میں ایک سلجوق سپاہی جو کہ کوربے کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے. امیر فضلویہ کا نشانہ کوربے کو نہیں لگتا. مردان یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا بابا بچ گیا ہے اور پھر دوبارہ لڑائی شروع ہوتی ہے کوربے اور امیر فضلیہ کے درمیان. دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخرکار امیر فضلیہ کو کوربے گرا دیتے ہیں. دوسرے ناظرین دکھایا جاتا ہے بڑے محل میں جہاں عیسائی جاسوسوں کا جتھا کھڑا ہوا ہے. اس عورت کا انتظار کر رہے ہیں. آخرکار عورت محل سے نکل آتی ہے تو وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے. ایک آدمی آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہاں کھڑی جاسوس اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو, لاپرواہی نہ کرو. وہ کہتا ہے افندی کیا ہم نہ پوچھے کہ اندر کیا ہوا ہے. تاجر جام کو کہتا ہے اگر انہیں شک ہوا تو انہوں نے اس کے پیچھے کسی آدمی کو بھیجا ہوگا, ہم اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں کیونکہ انہوں نے اسے جانے دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کی بتائی ہوئی کہانی پر یقین کر لیا. ادھر کوربے اور فضلیہ کے درمیان لڑائی جاری ہے. کوربے کہتے ہیں میرے سلطان بھائی کو میرے خلاف بھڑکانے کا بدلہ تم اپنی جان سے دو گے فضلیہ, اپنی جان سے. فضلیہ کہتا ہے میں جس چیز کے پیچھے ہوں وہ میری اپنی زمین ہے کوربے, جو تمہارا نہیں اس پر ہاتھ کیسے رکھ سکتے ہو, اور سب سے پہلے خون بہانے والے تم ہو. بہرحال مقابلے کے بعد کوربے امیر فضلیہ کو گرا دیتے ہیں زمین پر, لیکن اتنے میں کوربے اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیتے ہیں. امیر فضلیہ کے جانثار یعنی وہ سلجوقی سپاہی بھی ہیں جو علب اسلان نے مدد کے لیے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. مردان اور کوربے کو گرفتار کر لیتا ہے. امیر فضلیہ دوبارہ اٹھتا ہے اور تلوار رکھ دیتا ہے کوربے کے گلے پر. کہتا ہے چاغری بے کے بیٹے کوربے تم راستے کے اختتام پر آ گئے. پھر انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے. مردان اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور کوربے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. پھر ناظرین منظر بدلتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ باگرات اپنے صلیبی سپاہیوں کے ساتھ ایک چٹان پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انیکا دوبارہ روم کی سرزمین بننے میں بہت کم رہ گیا ہے مریم نشین. پھر وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے. کہتا ہے دیواروں پر بہت سے محافظ ہیں, ہمیں قلعے میں بغیر توجہ دلائے داخل ہونا ہے اور اندر سے لڑنا شروع کرنا ہے. میں اور 2 محافظ مقدس گرجے کی زیارت کے بہانے اندر جاسوسی کریں گے اور آپ ہمارے پیچھے آنے والی فوج کے ساتھ رات کو یہاں انتظار کریں گے, اور جب ہم آپ کو اشارہ دیں گے آپ چپکے چپکے اندر آ جائیں گے. ایک سپاہی گھوڑے پر سوار وہاں آتا ہے اور کہتا ہے افندی سلطان علب اسلان اس طرف آ رہا ہے. باگرات کہتا ہے اس کا مطلب ہے محاصرہ اس نے اٹھا لیا ہے, اس لیے اس نے فوجیوں کو محاصرے سے باہر نکالا ہوگا. پھر باگرات ان سے کہتا ہے ہم اپنے منصوبے کو تھوڑا تبدیل کریں گے, ہم سب سے پہلے سلطان علب اسلان کا استقبال کریں گے. پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ جاسوس تاجر پہنچ چکا ہے آنی قلعہ میں اور سامنے کھڑا ہے کاؤنٹیون کے. کاؤنٹیون سے کہتا ہے تو تم نے اس کے لیے جال بچھایا, ایسا ہی ہے. پھر تاجر کے قریب آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے تم میرے خیال میں سب سے زیادہ بہادر ہو کاکو, لیکن تمہیں بہت پسینہ آیا ہوا ہے, پرسکون ہو جاؤ. کاکو کہتا ہے بوس سب کچھ ٹھیک ہے, سلطان علب اسلان یہ خطرہ مول لے گا. میرے بہترین تیر انداز فضلوہان کی سڑک پر اس کا انتظار کر رہے ہیں. کاؤنٹیون سے کہتا ہے سلطان بھیڑیا رے میں نہیں ہے بیوقوف کاکو, وہ مریم نشین میں ہے, لیکن اگر محل میں کوئی تمہارے مطابق کوئی سرگنا نکل ہے تو وہ یا تو خاتون ہے یا وزیر ہے. یہاں تک کہ اگر انہیں سے کوئی بھی علب اسلان کی طرح اہم نہیں ہے, وہ دونوں اس کے لیے اہم ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ نقصان اسے بہت اداس کرے گا. کامکو کہتا ہے مجھے امید ہے وہ قیمتی شخص جس نے میرا نظام توڑا, جس نے مکتب کے بہانے مجھ سے بچوں کو چھیننے کی کوشش کی, وہ صفیہ خاتون ہے. کاؤنٹیون کہتا ہے جادوئی آنکھوں والی عورت یقیناً ایک بڑے وزیر سے زیادہ قیمتی ہے. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ علب اسلان اپنے سپاہیوں سمیت آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا
ہے بادشاہ بغرات۔ الپسان اسے کہتا ہے بغرات چوکنے رہنا۔ الپسان اپنے سپاہیوں سمیت گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے۔ بغرات بھی الپسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ الپسان اسے کہتا ہے خیر ہو، اس طرح کہاں جا رہے ہو؟ مریم نشین ترکوں کی سرزمین ہے، کیا تم اپنا راستہ کھو چکے ہو؟ بغرات کہتا ہے آپ نے کہا ہم عیسائی آپ کی زمینوں میں موجود مقدس گرجا گھروں کی آزادانہ طور پر زیارت کر سکتے ہیں، یا میں نے غلط سنا؟ سلطان الپسان میں دکھایا جاتا ہے کہ صلیبی سپاہی تیر انداز تیر چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر الپسان اس سے کہتا ہے بغرات تم نے صحیح سنا، اور ان سب کا کیا وہ بھی مقدس گرجا گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ بغرات کہتا ہے وہ، لیکن خاموش رہتا ہے۔ الپسان کہتا ہے کیا آپ گرجا گھروں میں زیارت کے لیے اس طرح جاتے ہیں بادشاہ بغرات؟ بغرات کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ دو محافظوں کو بہت زیادہ سمجھیں گے، کیا میں غلط ہوں؟ الپسان کہتا ہے جسے ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سلطان الپسان کے سپاہی ان صلیبیوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بغرات یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور پھر الپسان کی فوج نکل آتی ہے چاروں طرف سے اور صلیبیوں کو کاٹتے ہوئے گاجر مولی کی طرح بڑھتی ہے بغرات کی طرف۔ پھر الپسان کو خیال آتا ہے اس جاسوس سپاہی کا جس نے اس کے لیے جاسوسی کی اور آ کر اسے بتایا کہ دیواروں پر کہ بغرات اور اس کے صلیبی سپاہی جنہیں بغرات حکم دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمیں قلعے میں بغیر کسی دھیان کے داخل ہونا ہے اور اندر سے لڑنا شروع کرنا ہے، میں اور دو محافظ مقدس گرجا گھر کی زیارت کے بہانے اندر جاسوسی کریں گے اور پھر آپ کو اشارہ کریں گے تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ سپاہی الپسان سے راستے میں ملتا ہے اور جا کر اسے بتاتا ہے میرے سلطان آپ کی خبر ملتے ہی ہر جگہ محافظ تعینات کر دیے گئے ہیں، قلعے کے سپاہی ہوشیار ہیں۔ بادشاہ بغرات اور اس کے سپاہیوں نے تھوڑے فاصلے پر جنگل میں خود کو تعینات کیا ہے۔ الپسان اپنے خیال سے واپس آتا ہے اور کہتا ہے بغرات سے بادشاہ بغرات میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ہی پاگلوں کی طرح تم ناممکن کے پیچھے ہو۔ بغرات اپنی تلوار نکال لیتا ہے تو الپسان بھی تلوار نکال اور شروع ہو جاتا ہے زبردست مقابلہ، اور یہ مقابلہ ہو رہا ہے الپسان اور بغرات بادشاہ کے درمیان۔ الپسان اس کو دھکا مار کے پیچھے کرتا ہے اور الپسان پھر کئی صلیبی سپاہیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ ادھر سلیوکی سپاہی بھی جی بھر کر صلیبیوں کا قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین دکھایا جاتا ہے رہی محل میں صفیہ خاتون سے عزیز کہتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمیں گیرا کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں مل سکی، لیکن محافظ شہر میں ہر جگہ تلاشی لے رہے ہیں۔ صفیہ خاتون کہتی ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد گیرا کی خاتون سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز کہتا ہے انشاءاللہ سلطانہ۔ اتنے میں آوار وہاں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہم گیرا کی خاتون کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا۔ صفیہ کہتی ہے تو ایسا ہے۔ ساجد کہتی ہے اب ہم کیا کریں؟ صفیہ کہتی ہے ہم اس سرائے میں جائیں گے جس کے بارے میں خاتون نے بتایا تھا۔ عطابی حسن کہتے ہیں لیکن سلطانہ یہ خطرناک ہوگا۔ صفیہ خاتون کہتی ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے حاجب، ورنہ جن لوگوں نے خاتون کو ہمارے پاس بھیجا ہے وہ ہماری بے عملی پر شک کریں گے، انہیں اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا۔ فوری طور پر تزلوہان جانے کے لیے ایک دستہ تیار کریں۔ آوار کہتا ہے معاف کیجیے گا لیکن آپ کا محل میں رہنا ضروری ہے، ہم جائیں گے۔ لیکن صفیہ کہتی ہے میں دستے کی قیادت کروں گی، آوار بھی آپ وہ کریں جو میں نے کہا، چلیں۔ آوار پھر تابع داری کا کہہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایکسس عطابے اور آکڑائے اسے حیرانگی سے دیکھنے لگتی ہے۔ ادھر تاجر کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو رقم لی اس کا حق ادا کر دیں، ریس سرائے سے نکلنے والی سڑک کو زندہ عبور نہ کر سکے۔ اس کے سامنے اس کے کرائے کے گماشتوں کی فوج کھڑی ہے جو کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا تاجر۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ گرفتار کر کے لائے گئے کوثر بے اور ان کے بیٹے مردان کو زندان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مردان کہتا ہے سپاہیوں سے جب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا تو تم اپنے سر تن سے جدا کر دو گے۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ سزائے موت پر عمل درآمد تک یہ یہاں انتظار کریں گے، پھر وہ سپاہی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین جنگل میں ابھی تک بادشاہ بغرات اور الپسان کے سپاہیوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ الپسان کے سپاہی بہادر سے لڑتے ہوئے ان کو واصل جہنم کرتے نظر آتے ہیں اور آخرکار فتح ہوتی ہے الپسان کے سپاہیوں کی۔ الپسان جنگ ختم کرنے کے بعد کہتا ہے جب تمام صلیبی مارے جا چکے ہوتے ہیں کہ بادشاہ بغرات کہاں ہے، وہ کہاں گیا؟ ادھر صفیہ خاتون اپنے دستے کو ساتھ لے کر جنگل میں چلی جا رہی ہے جہاں اس کا انتظار کر رہے ہیں تاجر اور اس کے گماشتے۔ وہ تاجر کہتا ہے یہاں تک کہ ہم الپسان کو نہیں مار دیتے، ہم اس کی زندگی عذاب بنا دیں گے۔ صفیہ خاتون اپنے دستے کے ساتھ آخرکار ان کے قریب پہنچ جاتی ہے تو وہ تیر اندازی شروع کر دیتے ہیں۔ کئی سلجوکی سپاہی ان کا نشانہ بن کر راہ شہادت کے راہی بن جاتے ہیں۔ تمام مسلمان دستہ اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتا ہے اور ڈھالوں کے ذریعے دفاع کرتے دکھائی دیتے ہیں اور تیروں سے اپنا بچاؤ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صلیبی کرائے کے قاتل تیروں کی بوچھاڑ اس قدر شدید کر رہے ہیں کہ بہت سے سلجوکی سپاہی اپنے آپ کو ڈھالوں سے بچاتے ہوئے بھی شہادت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آخرکار وہ حملہ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صفیہ خاتون کہتی ہیں ان کے تیر ختم ہو گئے، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ وہ کرائے کے قاتل بڑی سپیڈ سے بھاگتے جا رہے ہیں۔ صفیہ اور اس کے سپاہی بھی اتنی سپیڈ سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر مردان اپنے باپ کوثر بے سے کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ اگر یہ مجھے مار دیں، لیکن آپ کا تخت پر بیٹھنا ضروری ہے۔ کوثر بے کہتے ہیں میرے سلطان بھائی میرے پروں کو کاٹ رہا ہے، مجھے ایک کرمان میں قید کر کے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری حکمرانی وہاں سے آگے بڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ میری طاقت میں اضافہ ہو، لیکن حساب لینے کا وقت قریب ہے۔ ثابت قدم رہو بیٹا، ثابت قدم رہو۔ مردان کہتا ہے یقیناً ہم دوبارہ اس کا سامنا کریں گے بابا، پھر میرا چہرہ وہ آخری چہرہ ہوگا جو وہ دیکھے گا۔ کوثر بے کہتے ہیں نہیں، غصہ دماغ کو اندھا کر دیتا ہے بیٹا، ہمیں اس وقت عقل کی ضرورت ہے، تم فکر نہ کرو، صبر کرو، ہم بہرحال یہاں سے نکل جائیں، ابھی کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ ادھر اس تاجر کے گماشتے آخرکار تیر اندازی کرنے کے بعد بھاگتے بھاگتے اس تاجر کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا ہوا، کیا الپسان کی لعنتی بیوی مر گئی کیونکہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ پیچھے سے صفیہ کی آواز آتی ہے اور کہتی ہے میں یہاں ہوں تاجر جاتو۔ جاتو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اس کی تو ماں ہی مر
جاتی ہے وہ پڑی نگاہوں سے صفیہ خاتون کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ صفیہ کے ساتھ اعلیٰ پرستان کے بہادر سپاہی بھی ہیں۔ صفیہ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر صفیہ خاتون کو خیال آتا ہے، جب وہ ایک جگہ رک جاتی ہے تو آرتو کہتا ہے ہم کیوں رک گئے میرے سلطانہ، وہ بھاگ رہے ہیں۔ صفیہ کہتے ہیں جلدی نہ کرو، ہم ان کے نشانات کا تعاقب کریں گے تاکہ انہیں لگے کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صفیہ اپنے خیال سے واپس آتی ہے اور جاتو سے کہتی ہے میں تمہیں ابھی نہیں ماروں گی کیونکہ مجھے تمہاری زندہ ضرورت ہے۔ پھر اپنے سپاہیوں سے بھی کہتی ہے اسے ابھی نہ مارنا لیکن باقیوں کو فوراً مار ڈالو۔ پھر جاتو اور اس کے سپاہی اور پھر صفیہ خاتون اور سلجوق سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلوار بازی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آخرکار وہی ہوتا ہے جیسا کہ ہوتا آیا ہے کہ اعلیٰ پرستان کے سپاہی ان پہ غلبہ پا لیتے ہیں اور تمام کرائے کے قاتلوں کو واسطے جہنم کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف زندان میں کوثر بے اپنی انگوٹھی اتار کر ایک سپاہی کو اپنے قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اس میں جڑا ہوا جواہر، وہ سپاہی کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہیں نظر آیا، تمہیں دور سے نہیں قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ تم دیکھ سکو یہ کتنا قیمتی ہے۔ اس سپاہی کا بھی جی للچا رہا ہے اور وہ بھوکی نظروں سے اس انگوٹھی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کوثر بے اسے کہتے ہیں تم وہی کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے، یہ تمہارا ہوگا، آ جاؤ۔ وہ سپاہی ادھر ادھر دیکھتا ہے اور کوثر بے کے قریب آ کر وہ انگوٹھی پکڑنے لگتا ہے، اسے پکڑ بھی لیتا ہے لیکن کوثر بے اس پہ حملہ کر کے اسے گرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم چپ رہو گے تو میں تمہاری جان نہیں لوں گا۔ پھر اس سے چابیاں لے لیتے ہیں، چابیاں مردان لیتا ہے اور زندان کا دروازہ کھول لیتا ہے، لیکن دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں امیر فضلویہ آ جاتا ہے اپنے سپاہیوں سمیت اور کہتا ہے اپنی سانسیں بچا کے رکھو۔ مردان کہتا ہے لعنت ہو۔ امیر فضلویہ کہتا ہے تمہیں یہاں سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوثر بے، فرار کی منصوبہ بندی میں اپنا وقت ضائع مت کرو، مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے ضروری باتیں کر لو، وقت کم ہے کوثر بے، فیصلہ ہو گیا ہے، کل مرنا ہے۔ دوسری طرف ابھی تک لڑائی جاری ہے اور آخرکار جاتو کو پکڑ لیا جاتا ہے، جاتو کے تمام گماشتے مارے جا چکے ہیں۔ جاتو کہتا ہے میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، میں نے تم سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میں ایک تاجر ہوں، لیکن آرتک صفیہ خاتون کا اشارہ پا کر آگے بڑھتا ہے اور اپنے نیزے سے اس کی تلوار گراتا ہے اور پھر اس کے گھٹنے میں مار کر اسے گھٹنوں کے بل کر لیتا ہے اور نیزہ اس کی گردن پہ رکھ لیتا ہے۔ جاتو کہتا ہے میری جان بخش دو، صفیہ خاتون میری جان بخش دو، آپ جیسا کہیں گی میں کروں گا۔ صفیہ خاتون کہتی ہیں تم یقیناً کرو گے، تمہارے پاس اور کوئی حل نہیں۔ پھر وہ آوار بے سے کہتی ہیں کسی کی نظر میں آئے بغیر جاتو اور گہرا کا گھر تلاش کریں، معلوم کریں کہ یہ گروہ کس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ آوار تابعداری کا کہتا ہے، جاتو تمام لوگوں کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ آنی قلعہ میں کاؤنٹ لیون بیٹھا ہوا ہے، ایڈین اسے کہتا ہے کہ تیل کے گیلن اور پا چائے سے کارا قلعے تک برابر کے فاصلے پر دفن کیے گئے ہیں، دیگر کھدائی ختم ہو گئی ہے، گیلن آج رات گڑھوں میں دفن ہو جائیں گے۔ کاؤنٹ لیون کہتا ہے زبردست۔ اتنے میں وہاں اسے آتا دکھائی دیتا ہے بادشاہ بغداد، تو وہ کہتا ہے وہ ملعون اعلیٰ پرستان سے بچ گیا۔ بغداد وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس سے غمگین ہیں کہ میں مریم نشین حاصل نہیں کر سکا یا مجھے دیکھنے کی وجہ سے۔ کاؤنٹ لیون کہتا ہے دونوں وجہ سے۔ بغداد کہتا ہے اعلیٰ پرستان ہر اس شخص کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہے جس کا وہ سامنا کرتا ہے، میں نے آج پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے امید ہے کہ آپ نے یعنی کہ دفاعی منصوبے کو اس دیوار کی طرح ٹھوس بنایا ہے، ورنہ مجھے کوئی شک نہیں کہ کیسے مجھے آپ کا گلا کاٹنے کی اجازت دے گا۔ کاؤنٹ لیون اس کی طرف اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ادھر ریس شہر کے ایک مکان میں داخل ہوتا ہے آوار، اور وہ مکان کسی اور کا نہیں بلکہ گیرا کی بیوی کا ہے۔ وہ ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن مایوسی کے عالم میں وہ منہ پھلاتا نظر آتا ہے اپنے مخصوص انداز میں۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ سرائے میں ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے وہ دیر کر رہے ہیں، کیا کچھ ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی جاتو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ جلد آئے گا اور ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ اتنے میں صفیہ خاتون اپنے سپاہیوں سمیت وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے سپاہیوں نے سرائے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جاتو بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ جو آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک خنجر نکالنے لگتا ہے۔ صفیہ غصے سے کہتی ہے تم میں سے جس نے بھی اس بے غیرت کے ساتھ تعاون کیا ہے میرے پاس آئے۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھتا ہے، کہتا ہے ہم نہیں جانتے کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، میں اپنے سرائے میں پریشانی نہیں چاہتا، آپ نکلے یہاں سے۔ ایسے کہتا ہے غافل، تمہیں معلوم نہیں تمہارے سامنے علی سجو کی سلطانہ صفیہ خاتون ہے، مجھے اپنی زبان کاٹنے پر مجبور نہ کرو۔ وہ سرائے کا مالک پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ صفیہ پھر بولتی ہے، کہتے ہیں میرے صبر کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ تم میں بے گناہ ہو، لیکن اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو تم سب مارے جاؤ گے۔ آرتو کہتا ہے سلطانہ تم سے بات کر رہی ہیں، کیا تم نے سنا نہیں؟ پھر وہ آدمی جس نے خنجر نکال لیا ہے اس کے سامنے وہ آدمی اٹھتا ہے اور خنجر سے حملہ کر دیتا ہے۔ پھر صفیہ خاتون اور اس کے سپاہی ان گماشتوں کو واسطے جہنم کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا قتل عام کر دیتے ہیں۔ بچے کچھ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جاتو جبکہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ پھر سرائے کا مال کہتا ہے ہمیں معاف کر دیں صفیہ سلطانہ، جو اپنی تلوار چھوڑ کر معافی مانگے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، یہ کہتی ہے صفیہ خاتون۔ پھر گرفتار کیے گئے افراد کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ان میں سے ایک کہتا ہے ہم سادہ ڈاکو ہیں، ان کافروں کو لوٹتے ہیں جنہیں جاتو ہمیں لوٹنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں معاف کر دے سلطانہ۔ پھر ان میں سے کچھ ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور صفیہ کہتی ہے انہیں فوری گرفتار کر لو۔ پھر سپاہی انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ ادھر وہی جاتو کی ساتھی کھڑی ہے جو کہتی ہے مجھے امید ہے کہ جاتو نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہوگا، انہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا، اگر وہ اسے مار بھی دیں تو اس کا قائم کردہ نظام برقرار رہے گا، اسے جاری رہنا چاہیے۔ اس کے پاس کھڑا آدمی کہتا ہے کہ وہ وہاں جائے گا جب اسے کچھ نہیں ملے گا۔ آوار کے بارے میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش ہم نے عورت کی لاش نہ چھپائی ہوتی۔ پھر آوار اس مکان سے باہر نکل آتا ہے، وہ عورت کہتی ہے شاید بہتر ہو کہ وہ گیرا کے گھر چلا جائے۔ آوار پھر گیرا کے گھر چلا جاتا ہے، اسے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر رے محل سے کھانا اکاراگ کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں انہیں اچھی طرح سے ڈھانپو تاکہ آپ کے اکاراگ سے واپس آنے تک وہ بارش یا دور سے متاثر نہ ہو۔ سپاہی کہتے ہیں جو آپ کا حکم سیلجن خاتون۔ اکنائے کہتے ہیں میں بھی وہاں کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی تیز تیار ہو کر چلی جاؤں، شاید ان کا کوئی زخمی یا بیمار ہے، رب ان کی حفاظت کرے۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں آپ یہی رکیں اکنائے خاتون، ہمارے طبیب جو وہاں موجود ہیں یقیناً ان کا خیال رکھیں گے۔ اکنائے کہتی ہیں یقیناً۔ اتنے میں نینی وہاں بھاگتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے میں پہنچ آئی تو گوہر اسے کہتی ہے تمہارے پاس کیا ہے جولیا؟ وہ کہتی ہے دودھ کے پھلکے۔
मैं ये कुछ दुनिया में बनाती थी और सब उसे पसंद करते थे। मैंने ये बातूर बे के लिए बनाया। आखना ये सुनकर परेशान हो जाती है, जबकि नैनी खुश है। नैनी कहती है मैं यहाँ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। गोहर और सैलजन खातून इस बात को महसूस करते हुए मुस्कुराती नजर आती है। जोली आगे बढ़ती है और सिपाही को वो देती है और कहती है इसे एहतियात से ले जाएं ताकि बिखर न जाए। मैंने इसे खुद तैयार किया है। बातूर बे को बताना कि दादी ने ये आपके लिए तैयार किया है, वो इससे लुत्फअंदोज होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन खैमे में जहाँ आला पसलान मौजूद है वहाँ है सफिया खातून। कहता है सफिया से जीती रहो खातून, तुमने मेरी जगह संभाल ली, क्योंकि अगर मलिक मंसूर रे में ही है वो मुझे इस अहद को तोड़ने पर मजबूर करने वाला था जो मैंने उसके बाप से किया था। मगरब जाना उसके लिए बेहतरीन चीज थी। सफिया कहती है अगर मलिक मंसूर ने बगावत की और बचकाना काम किया तो भी हमारे अजीम सुल्तान ने उसे अपनी अजमत से महरूम नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि ये इखलास और वफादारी से मुतासर होंगे। अरबस्तान कहता है इंशाल्लाह कौदर बे शहराज पहुंच गए होंगे और अपने बेटे को बगावत से रोक लिया होगा। सफिया इंशाल्लाह कहती है। इतने में आसिस जादू को लेकर वहाँ आता है। जादू कहता है मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा सुल्तान, मैं अपनी जान की आपसे भीख मांगता हूँ। अरबस्तान कहता है आपसे जो हम कहेंगे तुम वही करोगे जादू। एक और आदमी को भी वहाँ आकर बैठा दिया जाता है जादू के साथ। वो भी कहता है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो कहता है मेरे सुल्तान माफ करना मेरे सुल्तान, लेकिन मैंने गुनाह किया है, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए, मैंने कुछ नहीं किया मेरे सुल्तान। अरबस्तान कहते हैं अगर तुम इनकार करते रहोगे तुम्हारा अंजाम तुम्हारे भाई जैसा होगा। जादू कहता है हम बेनकाब हो चुके हैं बारकेफ। सुल्तान अरबस्तान जो कहेंगे तुम वही करोगे। बारकेफ कहता है मुझे माफ कर दे सुल्तान। अरबस्तान कहता है तुमने अपने भाई को देखा, अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो जातो मर जाएगा। जातो बारकेफ से कहता है जो भी ये सुल्तान कहते हैं तुम्हें वो करना होगा। उधर आवार दाखिल हो चुका है गैरा के घर में। वो जासूस औरत और गुमाश्ता वहाँ खड़े उसको देख रहे हैं। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम एक काम करो, लेकिन आपको जल्दी करना होगा, अब मुझे अच्छी तरह से सुनो। आवार उस घर में दाखिल हो चुका है और इधर उधर देख रहा है और आवार को आखिरकार गैरा की छुपी हुई लाश वहाँ से मिल जाती है। वो उसके पास बैठ जाता है और वो जासूस औरत वहाँ आती है और शोर मचाना शुरू कर देती है कि मदद करो, कातल इसने कत्ल कर दिया। लेकिन आवार कहता ही रह जाता है कि चुप करो खातून, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो औरत शोर मचाना शुरू कर देती है। आवार कहता है तुम बगैर किसी वजह से सब कुछ बिगाड़ रही हो। वो कहती है मुझे बचा लो, वो मुझे भी मारना चाहता है, मेरी मदद करो। फिर वो कहती है अंदर औरत है, इसने उसको मार डाला। आवार कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, अब सब पुरसुकून हो जाओ। इतने में वो आदमी जो इस जासूस औरत के साथ था वो अपने साथ कुछ गुमाश्तों को ले आता है। एक आदमी अंदर जाता है तो मकान में से देख कर आता है और कहता है खातून ठीक कह रही, अंदर एक मुर्दा औरत है। आवार उनसे कह रहा है कि मैं अपनी बात दोहराता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जब मैंने उसे देखा वो पहले ही मर चुकी थी, ये झूठ बोल रही है। लेकिन वो कहती है मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, तुमने एक ईसाई औरत को मारा और तुम मुझे भी मारने वाले थे, ये कहाँ का इंसाफ है सुल्तान अरबस्तान, ये इंसाफ सिर्फ मुसलमानों पर लागू है, तो वैसे क्यों खड़े हो, क्या तुम इसे इसके झूठ के सहारे बच जाने दोगे। आवार कहता है खातून चुप हो जाओ और पुरसुकून हो जाओ, तुम जाने बगैर। उनमें से एक आदमी फिर कहता है जो उस औरत के साथ था, जो चंद आदमियों को साथ लेकर आया है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये सुल्तान अरबस्तान के सरदारान में से एक है, अब अगर हमने इंसाफ न किया तो वो इससे बच जाएगा, कातिल से हमें अपना बदला लेना चाहिए। फिर लोग शोर मचाना शुरू करते हैं, कहते हैं ये सही कह रहा है। आवार कहता है कुछ भी गलत करने की कोशिश न करना, सब पुरसुकून हो जाओ, मैं आपकी जानों को तकलीफ में नहीं डालना चाहता। वो आदमी कहता है इससे ज्यादा और क्या तकलीफ है। फिर वो आवार को मारना शुरू करते हैं और यके बाद दीगरे तमाम लोग आगे बढ़ते हुए आवार को गिरा देते हैं और उसकी खूब ठुकाई करते हैं। आवार अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है, क्योंकि मारने वाले गुमाश्ते अपनी तादाद के लिहाज से उससे बहुत ज्यादा हैं और आखिरकार वो मार मार कर आवार को अदमुआ कर देते हैं। तो बच्चे पिंजरे में बैठे हुए हैं अकारा कबीले में। सरदार आवाज सुनता है अरबस्तान की, कहता है ये अरबस्तान बे की आवाज है। मैथ्यूज कहता है लानत हो, तुम दोबारा क्या चाहते हो। अरबस्तान बाहर खड़ा काउंटर को ऊंची ऊंची आवाज में पुकार रहा है। तो इतने में मैथ्यूज फिर बाहर निकलता है और आकर कहता है आप क्या चाहते हैं ये बताएं। अरबस्तान कहता है ये सामान लाए हैं, बच्चों और कैदियों की खातिर इन्हें यहाँ से गुजरने दो। एक सेबी सिपाही आगे बढ़ता है और मैथ्यूज से कहता है ये बारकेफ है, ताजर जातो का भाई, यही हफ्तावार सामान लाता है। मैथ्यूज कहता है हमें भूख से मारने की धमकी भी देते हो और इसको अंदर दाखिल होने की इजाजत भी दे रहे हो, ये बहुत अजीब है। अरबस्तान भी कहता है मुझे इल्म है कि मैंने क्या धमकी दी थी, मेरा मकसद तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को मुतमईन करना नहीं है, मेरा मकसद अगर तुम समझदार हुए तो तुम इन कैदियों को भी खाना खिलाओगे जिनसे तुम्हारी किस्मत जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो लहाफ हमने इसमें रखे हैं उन्हें छोटे बच्चों को देना, रात को बहुत सर्दी होती है, मैं नहीं चाहता कि वो सर्दी महसूस करें, अगर इनमें से एक भी सर्दी से मर गया तो मैं तुम सबको जला दूंगा। मैथ्यूज कुछ सोचने के बाद कहता है मुझे कबूल है, लिहाफ बच्चों को दूंगा, हम उन्हें कुछ खाना भी देंगे। अरबस्तान कहता है चलो आगे बढ़ो। फिर छकड़ा सामान लेकर आगे बढ़ जाता है। मैथ्यूज सिपाही से कहता है सामान को अच्छी तरह चेक करना, अरबस्तान का कोई जाल भी हो सकता है। अरबस्तान कहता है मेरी बातों को मत भूलना मैथ्यूज। फिर सामान वाला छकड़ा आगे बढ़ जाता है। फिर छकड़े से सामान उतारा जाता है। बारकेफ और कप्तान दोनों सामान उतारते हैं। बारकेफ दूसरे आदमी से कह रहा होता है हमें इसलिए भेजा गया कि हम कैंप की कमजोरी और वहाँ मौजूद सिपाहियों की तादाद को जान सकें। मैथ्यूज उनकी बातें सुन रहा होता है। उधर बातूर बे अरबस्तान से कहते हैं जातो के भाई पर भरोसा करके गलती नहीं की मेरे सुल्तान। अरबस्तान कोई जवाब नहीं देता और वापस मुड़ जाता है अपने सिपाहियों को लेकर। मैथ्यूज कहता है ठीक है, उसने ऐसा करने पर कैसे कायल किया। बारकेफ कहता है उन्होंने मेरे भाई जातो को कैद कर रखा है, अगर मैंने वैसा ना किया जैसा कि वो चाहते हैं तो वो उसे कत्ल कर देंगे। फिर बारकेफ को ख्याल आता है और कहता है अरबस्तान से आप चाहते हैं कि मैं कैंप में जाऊं और अगली सुबह दरवाजा खोलूं, मैं सुबह तक कैसे जिंदा रहूंगा, वो मुझ पर शक करेंगे। अरबस्तान कहता है तुम उन्हें हकीकत बताओगे, तुम उन्हें बताओगे कि हमने तुम्हारे भाई को पकड़ लिया है और मुझे तफसीलात के लिए अंदर भेजा गया है, तो वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। बारकेफ ऐसा ही करने का कहता है। फिर बारकेफ अपने ख्याल से वापस आता है तो उसे मैथ्यूज कहता है जब तक मुहासरा खत्म नहीं होता तुम बाहर नहीं जाओगे। फिर बारकेफ का शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुम्हारे एहसान का बदला हम नहीं चुका पाएंगे। बारकेफ कहता है हर चीज रोम के लिए,
پھر میتھیوس کہتا ہے سامان اتارنے کے لیے، تو سپاہی سامان اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر رے میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آوار کو مار مار کر انہوں نے بے حال کر دیا ہے۔ وہاں سلجوق سپاہی پہنچ چکے ہیں اور آوار کو ان سے چھڑا چکے ہیں۔ وہ عورت مسلسل کہہ رہی ہے قاتل کو ہمارے حوالے کرو، دوسرے لوگ بھی شور مچا رہے ہیں۔ آوار کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں مارا، میں مجرم نہیں ہوں، رک جاؤ۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ علی سلجوق کا انصاف سب کے لیے برابر ہے، رک جاؤ، اب شور مت کرو، اگر وہ مجرم ہے تو وہ حساب دے گا، وہ سلطان عرب اسلام کے سرداروں میں ہے۔ وہی عورت کہتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہارا انصاف اس مسیحی عورت کے ساتھ دے گا جس کا قتل ہوا ہے، یا کسی مسلمان سردار کا ساتھ دے گا؟ آوار مسلسل کہے جا رہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں مارا، میں قصوروار نہیں ہوں۔ دوسرے صفیہ خاتون اور عرب اسلام خیمے میں موجود ہیں۔ صفیہ کہتی ہے کہ انہیں شک تو نہیں ہوا؟ عرب اسلام کہتے ہیں نہیں، لگتا تو ایسا ہے کہ انہیں نہیں ہوا۔ پھر عرب اسلام حاجب سے کہتے ہیں یعنی یاسین سے کہ رات سے پہلے تمام فرائض مکمل کرو، وہ جیسا آپ کا حکم سلطان کہہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر گلجے اور دوسرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میتھیوس آتا ہے کہتا ہے چھوٹے بھیڑیو چلو تمہارے لیے کھانا آیا ہے اور کمبل آئے ہیں۔ ان کے آگے وہ کھانا پھینک دیتا ہے اور ان کے آگے وہ کپڑے بھی پھینک دیتا ہے، پھر دروازہ بند کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سردار الپ گلجے سے کہتا ہے کہ یہ کھا لو، خواتین کا پیٹ خالی ہو اور مرد کھانے لگ جائیں، کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ گلجے کیونکہ اسے کہتے ہیں تم کھاؤ، تم بھی بھوکے ہو۔ پھر گلجے وہ کھانا کھانے لگتی ہے اور سردار الپ اس پہ ایک کپڑا بھی دینے لگتا ہے، پھر وہ دونوں مل کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ ادھر آوار کو زندان میں بند کر دیا گیا ہے اور اسے اتنی بری طریقے سے مارا گیا ہے کہ ابھی تک اس کا جسم درد سے کر رہا ہے۔ تابع حسن اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جلد یا بدیر تمہاری بے گناہی ثابت ہو جائے گی آوار۔ آوار لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرونا خواب جلد گزرے گا حسن بے؟ وہ مجھے شہید کرنے والے تھے، عیسائی لوگ حساب لینا چاہتے ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں، میں نے اس عورت کو نہیں مارا، لیکن میرے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ تابع کہتے ہیں حقیقت ضرور آشکار ہو جائے گی، آپ کو باہر کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوں گی، عیسائی لوگوں کا خون ابل رہا ہے، انصاف کا اطلاع غیر جانبداری سے کیا جائے گا، وہ یہ جان سکیں، اس لیے آپ کو اس زندان میں قید کیا گیا ہے، محل کے زندان میں نہیں۔ آوار کہتا ہے کیا سلطان کو اس بات کا علم ہے؟ تابع کہتے ہیں فی الحال نہیں، انہیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کو اس بات کا علم ہوا بچوں کو ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑانے میں انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آوار کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حسن بے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تابع اسے کہتے ہیں اپنا سر اٹھاؤ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، محافظ سب سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کل عدالت میں بے گناہ قرار دیا جائے۔ آوار کہتا ہے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ کاؤنٹیون ایک پادری سے کہہ رہا ہے کہ رے میں جس قتل کا مقدمہ چلایا جائے گا وہ کسی عام مقدمے کی طرح نہیں ہے، قاتل سلطان عرب اسلام کے قریبی سرداروں میں سے ایک ہے، انصاف کا حصول سلجوق سرزمین میں ہماری دینی بھائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے، اگر انصاف نہ ملے تو ترک ہمیشہ ہمارے دینی بھائیوں پر ظلم کرنے کے بعد بچ جائیں گے۔ میں نے جو سنا اس کے مطابق اس جرم کی شاہد ایک عیسائی عورت ہے، یہ شک نہیں کہ کل عدالت میں وہ سب کچھ بتا دے جو اس نے دیکھا۔ وہ پادری کہتا ہے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کاؤنٹیون؟ وہ کہتا ہے آپ سے چاہتا ہوں آپ رے میں ایک ایسا عالم بن کر جائیں جس پر ترک اور عیسائی بھروسہ کریں، کل دینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کی موجودگی میں ترک حقیقت کو چھپانے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ وہ حامی سر ہلاتا ہوا نظر آتا ہے اور کاؤنٹیون شیطانی مسکراہٹ سے اپنے آپ کو محظوظ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے رات کا منظر اور خیمے میں اپنے سونے والے کپڑوں میں موجود ہیں سپاہی آرتوک، آتسس اور باتور بے۔ باتور بے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں، آتسس بھی اٹھتا ہے کہتا ہے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، پھر وہ باتور بے کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آرتوک کہتا ہے وہ لیون اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے، ابلیس جب کسی آدمی کو قابو میں کرتا ہے تو اس سے کچھ بھی کرا سکتا ہے، یہ کہتے ہیں باتور بے، لیکن ہم اس کا حل نکال لیں گے انشاءاللہ۔ آرتوک اور آتسس انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اتنے میں حاجب یاسین وہاں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں باتور بے یہ آپ کے لیے آیا ہے، رے سے سپاہی لے کر آیا۔ باتور بے غصے سے کہتے ہیں میرے لیے یہ کیا ہے؟ حاجب یاسین کہتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دودھ سے بنا ہوا ہے اور جولیا خاتون نے بھیجا ہے، انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا۔ آتسس اور آوار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں اور اپنی ہنسی روک نہیں سکتے اور دھڑا دھڑ کہے لگانے لگتے ہیں۔ باتور بے کہتے ہیں توبہ استغفر اللہ، جانو اس کا کیا فائدہ؟ آتسس اور آوار اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے تو حاجب یاسین بھی انہیں دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ باتور بے کہتے ہیں آپ لوگ کیوں بتیسی دکھا رہے ہو، لیکن جب انسان ہنسنے پہ آئے تو اس کا ہنسنے پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا، اور یہی حال ہے آرتوک اور آتسس کا، وہ بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پہ قابو نہیں پا سکتے اور بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے باتور بے کے سامنے نہ کہہ لگائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس میں وہ ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ باتور بے غصے سے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آرتوک کہتا ہے آپ خوش قسمت ہیں باتور بے، ہم بہت سی جنگوں میں جا چکے ہیں لیکن آج تک کسی نے کچھ بھی نہیں بھیجا، کیا خیال ہے آتسس؟ آتسس کہتا ہے ہاں ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، لیکن پھر وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ باتور بے کہتے ہیں میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن میں تمہیں تمہاری حد کیسے بتاؤں؟ پھر ان دونوں کو باتور بے اٹھتے ہیں اور ٹھوکر لگا کر پیچھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بوڑھی خاتون ان کے سامنے بھیجنا لازمی تھا، دودھ سے بنایا ہے۔ پھر اس کو ٹھڈا مار کر خیمے سے نکل جاتے ہیں اور توبہ توبہ کرتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں۔ آتسس اور آرتوک مسلسل اتنا ہنس رہے ہیں کہ ان کے پیٹ میں بل پڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ صفیہ خاتون غمزدہ ہے، خیمے میں موجود ہے، عرب اسلام سے کہتی ہے اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اندر ہر جگہ کفار ہی کفار ہیں، کیا ہوگا اگر منصوبہ خراب ہو گیا تو؟ مظلوموں کی جانوں کو کچھ ہو گیا تو؟ عرب اسلام کہتا ہے یہ ممکن ہے۔ وہ کہتی ہے تو ہم کیا کریں؟ عرب اسلام کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے صفیہ، ہم تقدیر نہیں بدل سکتے، کوئی نہیں بدل سکتا، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ صفیہ کہتی ہے اللہ امتحان کو آسان کرے، اللہ رحم کرے ہم پر، ہر کسی کو اسی کی طرف جانا ہے، لیکن انہیں کچھ ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ عرب اسلام اسے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ عرب اسلام اسے تسلی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ صفیہ کہتی ہے اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا اور اسے تکلیف نہیں دیتا جتنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ عرب اسلام کہتا ہے یہ ہمیں اللہ نہیں بتایا ہے، اللہ ذوالجلال نے، اس لیے وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دعا کرو اندر موجود سب کی جان بچانے کے لیے ہم وہ کریں جو ہمیں کرنا ہے۔
दूसरी तरफ अंदर दिखाया जाता है कि रात का मंजर है और बारकेफ और उसके साथ जो सिपाही है दोनों बाहर निकलते हैं। वो बारकेफ से कहता है तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही। अरबसान और सिपाही उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं अकाराक के गेट की तरफ। आर्तू कहता है उम्मीद है कोई मसला नहीं हुआ होगा। फिर बारकेफ से दोबारा वो आदमी कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए? सुल्तान ने जो कहा वो मत बोलो, चलो। बारकेफ कहता है ठीक है। फिर बारकेफ और वो सिपाही आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार वो छुपते छुपाते आगे पहुंच जाते हैं और उन्हें दो सलीबी सिपाही नजर आते हैं जो उन्हें कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? वो अचानक फिर मुड़ते हैं और उन सलीबियों को कत्ल कर देते हैं और उनको खींचकर एक तरफ डाल देते हैं और चाबियां उनसे ले लेते हैं उन पिंजरों की जहाँ कैदियों को कैद किया गया है। अरबसान और उसके सिपाही बड़ी बेचैनी से उनके इशारे के मुंतजिर हैं। सफिया खातून भी देख रही हैं। अरबसान फिर तीरंदाजों को कहता है तीर चलाने के लिए और अपना हाथ खड़ा कर देता है। तीरंदाज फिर अरबसान के इशारे से तीर छोड़ते हैं और आखिरकार मुहाफिजों को जो कि गेट पर खड़े हैं मार देते हैं। फिर अरबसान सिपाहियों समेत आगे बढ़ता है और आखिरकार वो अकाराग में दाखिल हो जाते हैं। सफिया खातून अरबसान कहती है कि कुफार के हाथों से बच्चों और मजलूमों को बचाएं। अरबसान और उसके सिपाही खामोशी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो कई सलीबियों को कत्ल करते हुए उनसे चाबियां हासिल करते हैं और पिंजरों के दरवाजे खोल देते हैं। एक पिंजरे का दरवाजा खोलने के बाद एक आदमी शोर करता दिखाई देता है लेकिन वो उसे खामोश करवा देते हैं और दूसरे तमाम कैदियों को आजाद करवा देते हैं। सरदार अल्प और गिलजे को भी वो रिहा करवा लेते हैं। फिर सफिया से अरबसान कहते हैं सफिया तुमने जो करना था कर लिया, अब बच्चों और औरतों को साथ लेकर जाओ। फिर आखिरकार वो गेट से बाहर निकल आते हैं। इतने में सोए हुए सलीबी सिपाही भी उठ जाते हैं शोर सुनकर और कहते हैं तुरक दाखिल हो गए हैं, भागो। वो आखिरकार तुरक सिपाहियों पर हमला कर देते हैं लेकिन तुरक सिपाही जो बिखरे हुए हैं और गुस्से से भरे हुए उनको कत्ल करना शुरू कर देते हैं। फिर बड़ी तादाद में वासे जहन्नम होते हुए सलीबी सिपाही नजर आते हैं। इतने में मैथ्यूज भी हड़बड़ाकर उठता है और वहाँ आता है और कहता है लानत हो, ये क्या हो रहा है? वो भी आगे बढ़ता है और अरबसान के सिपाहियों पर हमला शुरू कर देता है लेकिन आखिरकार अरबसान उसे मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। शायद वो मर गया है कि जिंदा है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल वो जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ है, आंखें उसकी खुली हुई हैं। उधर कौरतबे और मर्दान को अमीर फजलोया के सामने बिठा दिया गया है। अमीर फजलोया से कौरतबे कहते हैं फजलोया तुम अली सल्जूक रियासत के खानदान के एक शख्स का खून बहाओगे, इसके बाद तुम जिंदा कैसे रहोगे? क्या तुम ऐसा सोचते हो? आप मेरे सुल्तान भाई पर भरोसा करते हैं जिसने आपको सिपाही भेजे हैं, लेकिन जब सुल्तान को पता चलेगा कि आपने क्या किया वो तुम्हारी जान को अपने हाथों से निकाल लेंगे। इस बात का ख्याल रखना। सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी जिसने की वो तुम हो, ये कहता है फजलोया। और कहता है सुल्तान के हुक्म की तामील जिसने की वो मैं हूँ। किसी सल्तनत के सुल्तान को अपना साथी चाहते हुए देखा है। कौरतबे इस तख्त पर तुम्हारी नजर है, क्या हम नहीं जानते? आपका भाई अच्छी तरह जानता है कि क्या मामला है, इसलिए आपके भाई ने आपके खिलाफ मेरी मदद की। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो सुल्तान अरबसान खुद मार देंगे। कौरतबे कहते हैं तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी फजलोया, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ जिस तरह मैंने शहराज छीन लिया था इसी तरह तुम्हारी जान भी छीन लूंगा। मर्दान ये सुनकर खुश हो रहा है। फिर अमीर फजलोया अपनी तलवार निकालता है। मर्दान की जान पे बनी हुई है, वो अपने बाबा को कत्ल होता हुआ नहीं देखना चाहता। आखिरकार अमीर फजलोया तलवार हवा में बुलंद करता है और मार देता है। मर्दान की आवाज आती है, चीखता हुआ वो कहता है बाबा, और खून उसके चेहरे पर पड़ जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन दिखाया जाता है कि अरबसान उन औरतों और बच्चों से कह रहे हैं कि आप अब महफूज हैं, पहले आपके सफ़ों पर मरहम लगाई जाएगी, इसके बाद आपके तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। एक आदमी उनमें से कहता है हमने कई बार आपका नाम सुना है मेरे सुल्तान, आपका शुक्रिया। अरबसान मुझसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है आंद्रे, मेरे सुल्तान। और कहता है ये हमारे मुल्क के सबसे माहिर उस्ताद थे, यहाँ ये पत्थर तोड़ते हैं। अरबसान कहता है बुरे दिन खत्म हो गए, अब आप आजाद हैं। अगर आप चाहें तो अली सल्जूक रियासत में रह सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। वो शुक्रिया अदा करता है अरबसान का। अरबसान फिर कहता है गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचा है, पहले हकीमों से इनका इलाज कराओ, अगर फिर ये चाहें तो रे में फ्राइज ले सकते हैं। आसिस हामी सर हड़ाता है। उधर काउंटर खड़ा है अपने सलीबी सिपाहियों के साथ और कहता है तुम समझ रहे हो कि तुम जीत गए लेकिन तुम हार गए और तुम इससे बेखबर हो सुल्तान भेड़िए। फिर उसे ख्याल आता है मैथ्यू से की हुई बात का। जब उसने मैथ्यू से कहा था अगर सुल्तान भेड़िए मुझसे मिलना चाहे तो उसे कहना कि मैं सो रहा हूँ और बेदार नहीं हो सकता, अगर वहाँ कुछ बुरा हुआ तो कुछ अहम है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जामगोस। वो मैथ्यू से ये कह रहा होता है और फिर उसे कहता है तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? मैथ्यू पिंजरे की तरफ देखता है, कहता है गुलाम अफंदी। काउंटर कहता है ये गुलाम नहीं, ये गुलाम और रोमी सिपाही हैं। अकाराक एक छोटा सा खेल है जिसे हमने सुल्तान भेड़िए की तवज्जो हटाने के लिए खेला है। वक्त हासिल करने के लिए हमें दीवार बनाने की जरूरत है। अगर हालात खराब हो जाते हैं और सुल्तान भेड़िया अंदर आ जाता है तो वो नजीम रोमी सिपाहियों को ले जाएगा, क्योंकि तुरक कभी भी मजलूमों को तनहा नहीं छोड़ते। मैथ्यूस मैं चाहता हूँ कि तुम उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। मैथ्यूस कहता है समझ गया अफंदी। फिर काउंटर अपने ख्याल से वापस आता है, कहता है हमने जिन नजीम रोमी सिपाहियों को भेड़ियों के मजमूए में छोड़ा है वो अरबसान को काफी परेशान कर देंगे। फिर वो सीटी बजाने लगता है और वापस मुड़ जाता है एड्रियन के साथ। फिर वही अरबसान का जो शुक्रिया अदा कर रहे थे उनमें से एक कहता है जो कि रोमी सिपाही है, कहता है वो बेवकूफ बन गए। दूसरा कहता है मैं तुर्कों का खून बहाने का इंतजार नहीं कर सकता, अब अकाराक अनी की मुहिम के लिए हमारा पड़ाव है। फिर उधर अरबसान कहते हैं अरबस खान से इन हथियारों को गिनो जो हमने हासिल किए हैं। वो कहता है जैसे आप कहो मेरे सुल्तान। इसमें एक सिपाही वहाँ आता है, कहता है मेरे सुल्तान शहराज का मुहासरा खत्म हो चुका है और किला अमीर फजलोया के इख्तियार में है। अरबसान कहता है मेरे भाई ने मलक मर्दान को जाकर रोका। वो सिपाही कहता है अमीर फजलोया ने कौतबे और मलक मर्दान को जिंदान में डाल दिया मेरे सुल्तान, उनके खिलाफ फैसला हो चुका है फांसी का। अरबसान सिपाही को वहाँ से जाने का कहता है और कहता है फौज को जल्दी से 2 हिस्सों में तकसीम करो, हम शहराज जा रहे हैं। अरबस खान बे आप बाकी फौज के साथ अकाराक को मजबूत करो और आने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करो। अरबस खान जैसे आपका हुक्म का कहता है। फिर बातूर बे से कहते हैं कि आप मजलूमों
मजलूमों को रे लेकर जाएं, उन्हें जो भी मसाइल दरपेश हैं हम ज़ाती तौर पर उनका हल करेंगे। रूमी सिपाही भी उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं। फिर अरबस्तान उनसे कहता है चलो। अरबस्तान बहादुर से कहता है कि सलाह की गिनती शुरू करो। अरबस्तान घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से चला जाता है। बहादुर बेबी उन ईसाई गुलामों और सिपाहियों को साथ लेकर एक तरफ निकल जाते हैं। उधर तमाम मजलूम खवातीन, बच्चे और सफिया खातून खाना खा रहे हैं। वो लोग कितने दिनों के भूखे हैं ऐसा लग रहा है और दस्तरखान पर वो टूट पड़े हैं। इतने में अरबस्तान वहाँ आते हैं। सफिया कहती है अल्लाह आपसे राजी हो, आपने मजलूमों को कुफ्फार के हाथों से छुड़ाया, उन्हें वहाँ नहीं छोड़ा। अरबस्तान कहता है वक्त जाया किए बगैर इन सबको रे ले जाए, बहादुर भी आपके साथ होंगे। मीर फजलोया कौदर बे और मलक बनवान दोनों को फांसी देंगे। मुझे जल्दी से शहराज जाना है। सफिया कहते हैं खुदा आपकी हिफाजत करे जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम जल्द खत्म करके वापस रह आएंगे। अरबस्तान कहता है मैं वापस आऊंगा और अणी की मुहिम में हमारी कोई रुकावट नहीं है। वो कहती है खुदा आपका रास्ता आसान करे और रजा मुबारक करे जनाब। अरबस्तान आमीन कहता है। उधर काउंटियन जहाँ पे दीवार बनवा रहा होता है वहीं पे दोबारा जाता है और ऑडियंस से कहता है तुम जो देख रहे हो ये रोम की ताकत और शान है, थोड़ा सा रह गया है, बहुत कम रह गया है। ये कहकर वो खुश हो रहा होता है। उधर अदालत लगी हुई है जहाँ आवार बे को मुलजम के तौर पर पेश किया गया है। अताबे कहते हैं हर एक का इंसाफ मुनहरफ होता है लेकिन खुदा इंसाफ इनहराफ नहीं करता। और आवार से कहते हैं बहादुर रहो। काजी साहब भी उधर बैठे हुए हैं जो फैसला करने वाले हैं। वो कहते हैं यमतर के बेटे आवार इधर आओ। तो काजी साहब कहते हैं आप पर गिरा की खातून अना के कत्ल का जुर्म है, इल्जाम है। आवार कहता है काजी हजरत सफिया खातून ने मुझे मकतब से बच्चों को उठाने वाले ताजर जातो और गेरा के घरों की तलाशी का हुक्म दिया। ताजर जातो के घर की तलाशी लेने के बाद मैं गेरा के घर गया। जब मैं तलाशी ले रहा था तो खून के निशानात नजर आए। जब मैंने अलमारी खोली तो एक औरत की लाश मेरे सामने गिर पड़ी। फिर ये औरत अंदर आई और इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे रोकने के बावजूद ये शोर मचाती रही। इसने गलत समझा, ये इस मामले की हकीकत है। काजी साहब उसे पीछे जाने का कहते हैं और औरत को आगे बढ़ाते हैं। वो कहती है ये आदमी झूठ बोल रहा है। पहले वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, फिर मैंने अंदर से एक औरत की चीख की पुकार सुनी। वो मदद के लिए चीख रही थी। आवार कहता है ये औरत झूठ बोल रही है काजी हजरत। काजी साहब कहते हैं हमने आपकी बात सुनी आवार में, बगैर इजाजत के मत बोली। काजी साहब कहते हैं बोलो। वो औरत में बोलती है जैसा कि मैंने आपको बताया। औरत की चीख सुनकर मैं अंदर भागी। ये शख्स गरीब औरत को खंजर से मार रहा था। उस औरत ने मेरी आंखों के सामने जान दी। मैं मदद के लिए चीखी लेकिन इसने जो खंजर पकड़ा हुआ था फेंक दिया। अगर दूसरे ना आते तो ये कातिल मुझे भी मार देता। हर कोई शाहिद है, हर कोई। वहाँ खड़े ईसाई भी कहते हैं हाँ हमने देखा, जबकि मुसलमान परेशान दिखाई देते। फिर एक ईसाई आलम बोलता है, वही आलम जो कि काउंटियन ने भेजा होता है। वो कहता है हाँ हमने देखा। मैं आपकी तरह आपके कवायद और कवानीन को भी जानता हूँ। जबकि आपकी अदालत में किसी शख्स को मुजरम ठहराने के लिए 4 गवाह काफी होते हैं और यहाँ बहुत से गवाह हैं। क्या इस शख्स ने मासूम ईसाई औरत को कत्ल नहीं किया? क्या इसका फैसला इतना ही वाज़ेह नहीं होना चाहिए, इतना वाज़ेह कि ये जुर्म है? हम इसका बदला चाहते हैं ताकि गैर मुस्लिम आपके दौरे हुकूमत में आप पर अपनी वफादारी और एतमाद बरकरार रखें। हम इसकी फांसी का मुतालबा करते हैं। फिर ईसाई कहते हैं फांसी फांसी के नारे लगाने लगते हैं। आवार परेशान दिखाई देता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर नाज़िम दिखाई देता है शहराज में, जहाँ सुल्तान अरबस्तान शहराज के किले के करीब पहुंच चुके हैं और एक आदमी को लटकाया गया है और वो कोई और नहीं बल्कि शहराज का अमीर फजलोया है। लेकिन अरबस्तान और सिपाही अभी दूर हैं, वो करीब नहीं पहुंचे। वो दूर से देखते हैं तो कहते हैं क्या ये कौदर बे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अरबस्तान और उसके सिपाही फिर आगे निकल जाते हैं। उधर सफिया खातून उन खवातीन से कह रही है जिनको वो साथ लेकर जा रही है। कहती है रे पहुंचते ही आप अपने अहले खाना से मिलेंगे। बच्चे और खवातीन बहुत खुश हैं। बातूर बे भी उनके साथ साथ घोड़े पर सवार जा रहे हैं, जबकि वो ईसाई सिपाही जो के गुलामों के रूप में हैं। एक कहता है सफिया सुल्ताना को मार दें, दूसरा कहता है नहीं, सिर्फ उसे नहीं बल्कि हमें बहुत कुछ करना होगा। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान अरबस्तान पहुंच चुका है शहराज के दरवाजे के आगे और देखता है कि वहाँ लाश लटकी हुई है अमीर फजलोया की। तमाम सिपाही भी देखकर हैरान हैं और कहते हैं ये क्या है। और फिर अरबस्तान देखता है कि उसका बड़ा भाई कौरद बे नमूदार होता है किले की दीवार पर, उसके साथ उसका बेटा मर्दान भी है। अरबस्तान उनकी तरफ देख रहा होता है। कौरद बे कहते हैं आए भाई आए, आए भाई आए। मर्दान अपने बाप की तरफ देख रहा होता है जबकि अरबस्तान कौरद बे की तरफ देख रहा है। सुल्तान अरबस्तान कौरद बे से कहते हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ कौरद बे, क्या आपके पास इसकी कोई वजाहत है? सुल्तान अरबस्तान दरवाजे खोलने का कहते हैं तो मर्दान कहता है उसे उम्मीद थी कि फजलोया को दीवार पर लटका हुआ नहीं देखा जाएगा, ये आप हैं मेरे बाबा। कौरद बे कहते हैं ये वाज़ेह नहीं है कि कौन किस चीज की उम्मीद रखता है और आखिर में क्या होगा मर्दान। और कौरद बे कहते हैं हमारी जंग अब शुरू हुई है। फिर कौरद बे अपने बेटे के साथ मुड़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं। असीस कहता है कि कौरद बे के बारे में कुछ अजीब बात है मेरे सुल्तान, होशियार रहें। कौरद बे बड़े फातहाना और मुस्कुराते हुए निकलते हैं कि मेरे भाई सुल्तान, आपने सुना कि मैं पकड़ा गया था, आपने जल्दी की और शहराज में हमारे पास आए, आपकी रहमत दिली और गलबा हमेशा कायम रहे। सुल्तान अरबस्तान जिंदाबाद। सिपाही कौरद बे की ये बातें सुनकर हैरान हो रहे हैं। फिर कौरद बे बोलते हैं कहते हैं आप देखें हम और बहादुर शहजादा मर्दान हमने यहाँ दुश्मनों से निजात हासिल की, अल्लाह का शुक्र है। अरबस्तान कहता है बहादुर नहीं बागी मर्दान। और कौदर बे साहब वहाँ जिसे फांसी पर लटकाया गया वो शहजादा फजलोया नहीं है बल्कि मेरा फैसला है और जो भी मेरे फैसले को नजरअंदाज करता है उससे मैं उनका साथ देने वालों के साथ एहतसाब करता हूँ। कौरद बे गर्दन झुका देते हैं, कुछ बोलते नहीं, खामोश रहते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है रे महल, जहाँ ईसाई गुमाश्ते इकट्ठे हैं जिनमें वो औरत भी है जो कि सबसे ज्यादा फितना फैलाने का बायस है और उसके साथ खड़ा है काउंट का गुमाश्ता फौजी। वो जब वहाँ खड़े हैं तो इतने में वहाँ एक छकड़ा आता है जिसमें लाया गया है आवार बे। आवार बे को जब नीचे उतारा जाता है तो तमाम ईसाई चीखना शुरू कर देते हैं कातल तुम एक मासूम औरत से क्या चाहते थे। वो औरत एक गुमाश्ते को इशारा करती है तो वो अपना काम शुरू कर देता
دیتا ہے اور آوار بے کو قاتل قاتل کہنا شروع کر دیتے ہیں تمام لوگ اور پتھر مارنا شروع کرتے ہیں۔ سلجوق سپاہی انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عیسائی بپھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قریب مت آنا، لیکن عیسائی بپھرے ہیں اور ایک شرارت اور سازش ان کے پیچھے ہے، اس لیے وہ اتنی جلدی خاموش ہونے والے نہیں۔ اتنے میں عطا حسن وہاں آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا تمہیں رک جاؤ، اس پر ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا ہے، انصاف اپنا راستہ اختیار کرے گا، پرسکون ہو جاؤ۔ اتنے میں ایک پادری وہاں نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائیو میری بات سنو، رکو، مجھے آپ کے غصہ کی وجہ معلوم ہے میرے بھائی۔ مسیح کے لوگوں نے ہمیشہ ناانصافی کا سامنا کیا ہے، لیکن ہمارے عظیم والد نے ہم سے کہا جو آپ کے گال پر مارے اسے دوسرا بھی پیش کر دو، اور اگر ظلم ہوگا تو ضرور ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، عدالت کے فیصلہ کا انتظار کرو میرے بھائی، میں بھی اس عدالت میں ہوں گا، وہاں انصاف ہوگا۔ عطا حسن کہتے ہیں جیسا کہ بشپ یارگو نے کہا، مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا، صبر کرو اور انتظار کرو، عظیم سلجوقی ریاست کے انصاف پر بھروسہ کرو۔ پادری بھی ہمیں سر ہلاتا ہے، پھر اچانک نظر پڑتی ہے آوار کی اس شیطان عورت پر، وہ اسے غصے سے دیکھتا ہے، کہتا ہے جھوٹی مکار، لیکن جب وہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو عطا حسن اس سے کہتے ہیں صبر کرو آوار، میں بھی جانتا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اس عورت نے تم پر بہتان لگایا ہے، لیکن جب تم بے گناہ ہو تو کوئی جرم نہ کرو۔ آوار پھر وہیں رک جاتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہوا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ عطا حسن اسے لے کر اندر چلے جاتے ہیں، وہ عورت اپنی خباثت بکتی ہے اور کہتی ہے وہ اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اس کے ساتھ اس کا گماشتہ اور ساتھی کھڑا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے وہ عورت جسے ہم نے گیرا کی بیوی کے بجائے محل میں بھیجا تھا اسے فوراً مار ڈالو۔ وہ کہتا ہے محافظ اب بھی گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ کہتی ہے پھر انہیں بھی مار ڈالو۔ وہ وہاں سے یہ سن کر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ الپسان پہنچ چکا ہے شیراز محل میں اور جا کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ قوربے اور دوسرے تمام احباب ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ الپسان اپنے بھائی قوربے سے کہتا ہے کیا ہم نے آپ کو یہاں آنے کی اجازت دی تھی؟ قوربے کہتے ہیں نہیں میرے سلطان۔ الپسان کہتے ہیں لیکن چلو آپ نے میری بات کو نظر انداز کیا اور آگے تمہارا بیٹا تمہارے پیچھے کیا کر رہا ہے جس نے سلطان سے بغاوت کی؟ تم شہزادہ فضلیہ کو کیسے مار سکتے ہو جسے تم نے بھرتی کیا تھا؟ جائے اس کے کہ اسے بغاوت سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ قوربے بولتے ہیں تو آپ باغی کو تعدیب کرو گے، لیکن کیا میرے سلطان غدار کو مارنے کے سوا کوئی راستہ ہے؟ الپسان کہتے ہیں غدار کون ہے؟ فیصلہ کس نے دیا؟ کیا شہزادہ فضلیہ جسے میں نے اس کے دفاع کے لیے شیراز دیا تھا غدار ہے؟ قوربے کہتے ہیں غصے سے وہ خود پہلے سنے بھائی، میں اور میرا بیٹا مردان اسے روکنے آئے تھے، لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم فضلیہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ الپسان کہتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے؟ قوربے کہتے ہیں کماندار مبارز شیراز کے بہادروں میں سے ایک ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ فضلیہ نے آپ کے پیچھے کیا کیا ہے جیسا کہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ الپسان اس کماندار کو بولنے کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سلطان جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے شہزادہ فضلیہ کو شیراز دے دیا ہے میں آپ کے حکم پر منتقل ہوا، لیکن بعد میں چیزیں بدل گئی کیونکہ شہزادہ فضلیہ شیراز کے لیے شہزادہ مردان کے خلاف لڑتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ میں نے جو لشکر بھیجا تھا اس کے ساتھ کرمان پر حملہ کریں۔ قوربے کہتے ہیں کہ آپ نے سنا میرے بھائی، اس نے شیراز کے تنازع کو ایک بہانے کے طور پر لیا اور وہ اپنی حمایت کرنے والی افواج کے ساتھ کرمان پر حملہ کرنے والا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ یہاں کیا ہوا ہے، میں نے وہ کیا جو بالائی سلجوق ریاست کے علاقے کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ قوربے مزید کہتے ہیں یہ ہے اس منظر کی وضاحت جو میں نے دیکھا تھا جب آپ آئے تھے میرے سلطان۔ الپسان کہتے ہیں شیراز آنے کی وجہ میری فکر آپ کے لیے ہے قوربے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ پھر قوربے کو خیال آتا ہے اس وقت جب وہ باپ اور بیٹا دونوں فضلیہ کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہا تھا سلطان الپسان تمہیں مار ڈالے گا اگر میں نہ بھی ماروں تو۔ قوربے اسے کہتے ہیں تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی فضلیہ، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری روح بھی لے لوں گا جیسا کہ میں نے تم سے شیراز لیا تھا۔ میر فضلیہ غصے سے تلوار نکالتے ہیں اور لہراتے ہیں ہوا میں اور حملہ کرنے لگتے ہیں گردن اتارنے کے لیے قوربے، لیکن وہی کماندار آگے بڑھتا ہے اور خنجر مارتا ہے امیر فضلیہ کے بازو پر۔ میر فضلیہ اسے دیکھ کر کہتا ہے اے غدار کیوں کھڑے ہو، مار دو اسے۔ پھر فضلیہ کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں انہیں قتل کرنے کے لیے، لیکن قوربے بھی آزاد ہو چکے ہیں، وہ ان سپاہیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور آخرکار فضلیہ کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں فضلیہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا، پھر تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے ہیں۔ مردان کچھ حیران ہوتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے، پھر فضلیہ کو وہ زمین پر گرا دیتے ہیں۔ وہی کماندار پھر بولتا ہے، کہتا ہے ریاست سلجوق کے شہزادے کا خون رائے گاں نہیں جائے گا، ہم صرف کھڑے رہیں گے۔ قوربے اپنے بیٹے مردان کی بھی رسیاں کھولتے ہیں، اس کے بازو کھولنے کے بعد اس کماندار کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ آپ نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا اور نہ کریں گے، آپ کو آپ کی وفاداری کا صلہ ملے گا۔ قوربے اپنے خیال سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کرمان کی اپنی جان کے ساتھ حفاظت کی میرے سلطان، کماندار مبارز نے اپنی جان سے ہماری حفاظت کی جبکہ ہم نے فضلیہ کے ہاتھوں شکست کھا لی تھی، ہم اس کی بدولت جیت گئے۔ الپسان بھی کہتے ہیں جب سے تم نے شہزادے فضلیہ کو مارا شیراز تمہارا ہو گیا ہے۔ قوربے کہتے ہیں آپ جسے چاہیں شیراز کی حکمرانی دے سکتے ہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے میرے سلطان۔ یہ سن کر مردان حیران ہوتا ہے تو سلطان الپسان پہ بولتے ہیں کیا تمہارے بیٹے مردان نے ہم سے بغاوت نہیں کی اور اتحاد کا مقابلہ نہیں کیا جسے آپ نے شیراز کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھیجا ہے، اور اب تم کہتے ہو کہ تمہیں شیراز نہیں چاہیے، ہم تمہاری بات کو کیسے سمجھیں گے قورت؟ اور وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں اسے نہیں چاہتا میرے سلطان، میں چاہتا ہوں آپ اسے میرے بیٹے مردان کی بغاوت اور لالچ کی خون ریزی سمجھ کر اسے معاف کر دیں۔ مردان اپنے باپ کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا ہے کیونکہ قورت کی سوچ کچھ اور ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ سلطان الپسان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ یاسین سے کہتے ہیں فوراً ایک کاسد اقراق بھیجو، وہ رے آئے، وہ اپنی نئی تفویض کے بارے میں مجھ سے ذاتی طور پر سنے گا جو کہ شیراز کا قاعدہ ہے۔ یہ سن کر یاسین حاضب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلطان الپسان بھی کہتے ہیں اب سے منزل واضح ہے قورت بے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک ساتھ آنے کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ قورت بے کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم میرے سلطان۔ پھر ناظرین منظر بدلتا ہے تو دکھایا جاتا ہے اسی شیطان عورت کو جو کہتی ہے ہماری طرف سے آپ کی موجودگی ہمیں طاقت دیتی ہے۔ آوار نامی شخص ایک بے رحم قاتل ہے، وہ کہہ رہی ہے یارگو پادری سے اور کہتی ہے وہ ایک ایسا درندہ ہے جو معصوم مسیحیوں کو شکار کرنے اور مارنے میں لطف اندوز ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں عطا حسن اپنے سپاہیوں سمیت آتے ہیں اور کہتے ہیں جھوٹ اور غیبت تمام مذاہب میں حرام ہے خاتون، اور اس کی سزا بہت سخت ہے، تم جانتی ہو۔ وہ کہتی ہے میں ایک اچھی عیسائی ہوں، میں صرف وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ انصاف ہو، لیکن آپ ایک قاتل کو صرف
सिर्फ इसलिए बरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप में से है। आप इख्तियारात का इस्तेमाल करके सच नहीं बदल सकते वज़ीर। वादे यारगो भी उसकी हाँ में हाँ उलाते नजर आते हैं और कहते हैं ना इस औरत को कत्ल होने वाले बेगुनाह को पता है ना आका को, ये झूठ क्यों बोलेगी। कुछ ईसाई कहते हैं कि आप ठीक कहते हैं बिशप यारगो। अताबी हसन कहते हैं बिशप यारगो हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में सच्ची बात के सिवा कुछ नहीं होगा। अगरचे इसके चेहरे पर आवार बे को मुजरिम करार दिया गया है, ताहम आप अच्छी तरह जानते हैं कि मसाइल इतने नहीं हैं जितने इस किस्म के हादसे में नजर आने वाला हिस्सा है। वादे यारगो कहता है अगर आपको लगता है कि आपका आदमी इस गवाही के बावजूद इतना मासूम है, वो औरत जिसने इसे अपनी आंखों से देखा और इसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसका सबूत इस रियासत के वजीर की हैसियत से आपकी गर्दन पर कर्ज है। अताबी हसन कहते हैं इंशाल्लाह हम साबित कर देंगे इंशाल्लाह। वादे यारगो भी इंशाल्लाह कहता है। फिर अताबी हसन अपने सिपाही समेत आगे बढ़ जाते हैं, एक जगह जाकर रुकते हैं, एक सिपाही को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं जीमा नामी इस औरत की हर सांस की खबर आप मुझे बताएंगे, हर कदम जो वो उठाएगी। वो सिपाही हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अताबी हसन आगे बढ़ जाते हैं। उधर कनाइम्मा कहती है अगर हमें ऐसे शवाहद नहीं मिले जो आवार बे को कल अदालती तारीख तक बरी कर दे, वो उसे मौत की सजा देंगे। ये सुनकर तमाम लोग हैरान रह जाते हैं, सफे खातून और बातूर बेबी खास तौर पर। सफे बोलती है, कहती है क्या कह रही है कनाइम्मा, किस फांसी की बात कर रही है? मैंने आवार साहब को गैरा के घर की तलाशी के लिए भेजा था, वो इस पर बहतान लगा रहे हैं। ये कहते हैं बातूर बे और कहते हैं मुझे बताएं जो भी आवार बे पर बहतान लगाएगा मैं इसे सबक सिखाऊंगा। साजिद खातून कहती है पुरसुकून हो जाए बातूर बे, हमें इस मसाले को तलवार से नहीं अकल से हल करना चाहिए। वो कहते हैं इसे हल करें अगर ये मामला है। वो कहती हैं बदकिस्मती से ये हमेशा आसान नहीं होता क्योंकि हमारे पास इस बहतान की तरदीद के लिए कोई सबूत या गवाह नहीं है। सफिया कहती है यहाँ भी है, हमारे पास गवाह है। हम लोग उसकी तरफ हैरानगी से देखने लगते हैं। सफिया खामोश रहती है और फिर नाज़रीन दिखाया जाता है उस गुमाश्ते को जो कि काउंटी का यहाँ खास बंदा है और उस औरत से भी ऊपर है, वो है वही ताजर। उसको सिपाही जिंदान में पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो कहता है चलो मुझे धक्का न दो, मैं भाग नहीं जाऊंगा। सिपाही उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आवार बे भी कोठरी में बंद है, जिंदान में उनको कैद किया गया है। आवार बे बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। इधर में उन्हें आवाज आती है उस सौदागर यानी ताजर की। तो आवार बे दरवाजे में लगी खिड़की खोल कर देखते हैं, उनकी नजर उस पर पड़ती है। उसे कहते हैं बेबुनियाद तुमने सब मंसूबा बनाया है, तुमने उस औरत को मार डाला। वो ताजर आगे से हंसने लगता है। तो आवार बे को मजीद गुस्सा आता है लेकिन सिपाही उसे लेकर दूसरे जिंदान की तरफ बढ़ जाते हैं। आवार बे चीखते चिल्लाते ही रह जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं कि मुझे छोड़ो, मैं इससे निवट दूंगा, मैं कसम खाता हूँ कि तुम इसकी कीमत अदा करोगे ताजर। ये कहते हुए आवार बे हाँफने लगते हैं। उधर अलबस्तान बे अपने सिपाहियों समेत औरत बे और मर्दान भी उनके साथ हैं, जंगल में जा रहे हैं। मर्दान अपने बाप से कहता है आप शहराज को कैसे छोड़ सकते हैं बाबा? औरत बे कहते हैं वो नहीं जानता कि तुमने ये किया और क्यों किया। मर्दान शहराज मेरे लिए कुछ भी नहीं है जबकि तमाम सल्जूकी सरजमीन पर हुकूमत करने का मौका मौजूद है। क्या तुम देख नहीं सकते शहराज को तर्क करना एक अजीम मकसद के लिए है। जब वो जा रहे होते हैं तो एक सिपाही सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ आता है और आकर कहता है मेरे सुल्तान आवार बे को कल फांसी दी जाएगी। ये सुनकर सिपाही और सुल्तान अलबस्तान हैरान परेशान रह जाते हैं। कहते हैं तुम क्या कह रहे हो सिपाही, ये कौन करेगा और क्यों करेगा, किसकी वजह से आवार को फांसी दी जाएगी? वो सिपाही कहता है उस पर कत्ल का इल्जाम है मेरे सुल्तान, और अगर वो कल अदालत में अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो शहदा की गवाही को हतमी गवाही तस्वर किया जाएगा। सुल्तान अलबस्तान कहते हैं हम वहाँ को रुख करेंगे चलो। औरत बे अपने बेटे से कहते हैं मोहतात रहें, हालात जल्द उलझ जाएंगे। मर्दान कहता है क्या कह रहे हैं आप बाबा? वो कहता है जो मैं कहता हूँ बस उसी पे अमल करो। फिर वो सिपाहियों समेत आगे बढ़ जाते हैं। वो तो जमा नामी औरत की मुखबरी कर रहे हैं सलजोक सिपाही और उस दरवाजे की तरफ देख रहे हैं जहाँ गैरा की नाम निहाद बीवी को रखा गया है। वो सिपाही उसकी जासूसी कर रहे हैं तो इतने में जमा के गुमाश्ते वहाँ आते हैं और आकर सलजोक सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं और उनकी शर्मी काट देते हैं। उनका सरबराह गुमाश्ता आगे बढ़ता है, कहता है कोई निशान न छोड़ो, इनकी लाशें ठिकाने लगा दो। वो घसीट कर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो आदमी भी आगे बढ़ता है उस मकान की तरफ। इतने में गैरा की नाम निहाद बीवी वहाँ आती है जिसे उन्होंने गैरा की नकली बीवी बनाकर सुल्तान अलबस्तान के सामने पेश किया था। वो दरवाजा खटखटाता है तो वो बाहर निकलती है, कहती है मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने मुझे बताया था, वो मेरा पीछा कर रहे हैं, अभी यहाँ से निकल जाओ। वो उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे मकान में ले जाता है। उधर रानी में काउंटियन कहता है काको की गिरफ्तारी की खबर इतनी अच्छी कभी नहीं थी। तो उसका जवाब देता है एडियन, कहता है जनाब उसी जिंदान में उसके साथ आवार भी है। काउंटियन कहता है चुनाचे वो काको के जरिए आकर गुलामों के खेमे में घुसने में कामयाब हो गए। ईसाई लोगों के बारे में क्या ख्याल है? एडियन कहता है वो बहुत नाराज हैं, उन्हें खदशा है कि सुल्तान से कुर्बतदारी की वजह से आवार बरी हो जाएगा। काउंटियन हंसता है, कहता है इसलिए वो परेशान और नाराज हैं, ये खूबसूरत है। एडियन कहता है ये देखते हुए कि गेतो ने जुर्म का एतराफ नहीं किया, आवार को बरी करना मुश्किल होगा, यानी अगर उसने पहले एतराफ न किया होता तो सच को तस्लीम करने से कुछ नहीं बदलेगा। ये कहता है काउंटियन और कहता है यकीनन जब तक वो अदालत में से तस्लीम न करे हमारे पास अब भी एक मौका है, काको मर जाए, उसने मरना है। एडियन कहता है ये बहुत मुश्किल है। काउंटियन एडियन के पास आता है, कहता है कि आपके ख्याल में सल्जूकियों को शिकस्त देना आसान है? वो ना में सर हलाता है। काउंटियन वापस मुड़ता है, कहता है अगर आवार मुजरम करार पा जाए और अगर आवार को फांसी ना दी गई तो इससे ईसाई अवाम में सल्जूकियों के लिए नफरत और गुस्सा बढ़ेगा। रोम की खालिस नस्ल के सिपाही जिन्हें हर कोई गुलाम समझता है, सिर्फ वही मेरे बेऐब मंसूबे को काम में ला सकते हैं। उधर दवाखाने में वही रोम के सिपाही बीमारी का बहाना बनाकर पड़े हुए हैं। हकीम उनका ख्याल रख रहे हैं। बातूर बे से हकीम कहते हैं कि इनकी हालत अब अच्छी है, इन्हें कोई खतरे वाली बात नहीं। बातूर बे कहते हैं जल्दी से इनका ख्याल रखें। इधर एक सल्जूकी सिपाही वहाँ आता है, आकर कहता है हमने मगरी बच्चों को बहफाजत उनके अहले खाना तक पहुँचा दिया है और वो सब हमारे सुल्तान के लिए दुआ करते हैं। बातूर बे कहते हैं उन शैतानों के लगाए गए जख्म से आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे सिपाहियों। सिपाही आगे से इंशाल्लाह कहते हैं, लेकिन वो ईसाई गुमाश्ते भी उन्हीं में मौजूद हैं। बातूर बे सिपाही से कहते हैं कि अगर इनमें से कोई नौकरी करना चाहे तो उसे नौकरी दें तामीरात के सिलसिले में। सिपाही हाँ में
سر ہلاتا ہے۔ ادھر ناظرین جنگل میں عرب اسلان بے اپنے سپاہیوں سمیت بڑھتے جا رہے ہیں تو کچھ تیر انداز ان کی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر وہ تیر انداز تیر چھوڑتے ہیں اور جا کر عرب اسلان کو ایک تیر لگتا ہے بازو پر، کچھ اور سپاہیوں کو بھی لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں سلطان کی حفاظت کرو۔ ادھر تیر انداز ابھی بھی تیر اندازی جاری رکھے ہوئے ہیں اور بوچھاڑیں عرب اسلان اور اس کے سپاہیوں کی طرف پڑ رہی ہیں اور ان کی ڈھالیں ان تیروں کو روک رہی ہوتی ہیں۔ عرب اسلان بے اپنے سپاہیوں سمیت آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ تیر اندازوں کی طرف بڑھیں اور جب حملہ ہلکا ہو تو ان کا مقابلہ کریں۔ آرتوک بے سپاہیوں سے کہتے ہیں جب تک ان کے تیر ختم نہیں ہو جاتے آپ نے انتظار کرنا ہے، ان کے لیے کوئی خامی نہ چھوڑے۔ ادھر سے وہ مسلسل تیر اندازی کر رہے ہیں۔ عرب اسلان اور ان کے سپاہی پریشان نظر آتے ہیں۔ کورب اپنے بھائی سے کہتے ہیں سلطان آپ ٹھیک ہیں؟ سلطان عرب اسلان کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کورب کہتے ہیں خدا نہ کرے یہ کوئی زہریلا تیر انداز جب حملہ ختم کر دیتے ہیں، ان سے تیر ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پیچھے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ عرب اسلان اور اس کے سپاہی ان کو بھاگتا دیکھ رہے ہیں۔ تمام سپاہی پریشان اور حیران بھی نظر آتے ہیں۔ عاصف کہتا ہے وہ رک گئے ہیں جناب۔ عرب اسلان کہتا ہے ظاہر ہے ان کے تیر ختم ہو چکے ہوں گے، چلو۔ اتنے میں کورب بھی آگے آتے ہیں، کہتے ہیں آرام سے جائیں بھائی، میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے جاؤں گا اور اگر وہ پہلے ہی بھاگ چکے ہیں میں انہیں ڈھونڈ کر آپ کے پاس بازار میں لاؤں گا۔ پھر وہ مردان سے کہتے ہیں چلو اپنے جنگجوؤں کو ساتھ لو اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ عاصف عرب اسلان سے کہتا ہے سلطان آئے ہم آپ کے زخم کا علاج کریں۔ عرب اسلان ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ عاصف پھر ایک سپاہی کو کپڑا لانے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے رے محل میں عتاب ایک گھوڑے پر سوار ہے جبکہ ایک چکڑا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہے جس سے اترتی ہے صفیہ خاتون۔ عتاب حسن صفیہ اور اس کی خاص محافظ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور ایک نقاب پوش انہیں دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ آوار بیٹھا ہوا ہے زندان میں اور کچھ سوچ رہا ہے۔ اتنے میں صفیہ خاتون وہاں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں سپاہیوں سے مجھے آوار بے کے پاس لے چلیں۔ پھر صفیہ خاتون عتاب حسن کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ سپاہی آ کر دروازہ کھولتا ہے زندان کا۔ صفیہ خاتون اندر داخل ہوتی ہے۔ آوار گردن جھکا کر سلام بجا لاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ نہیں کیا صفیہ سلطانہ۔ صفیہ کہتی ہے ہم جانتے ہیں آوار اور جو آپ پر الزام لگائے گا اسے یہ احساس ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ آوار ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ عتاب حسن بھی اسے تسلی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں نگاہوں ہی نگاہوں میں۔ ادھر کورب بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں ان کے پیچھے جنہوں نے عرب اسلان اور ان پر حملہ کیا تھا اپنے تیروں سے۔ وہ تیر انداز بھی سر پر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان کام ہے کیونکہ کورب بے ان پہ کوئی حملہ نہیں کر رہے۔ پھر اچانک وہ اپنے بیٹے اور سپاہیوں کو روک دیتے ہیں۔ پھر وہ سپاہیوں کو ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں تو دونوں باپ اور بیٹا بھاگتے جا رہے ہیں ایک طرف اور آخرکار وہ ان سپاہیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے اور جا کر تیر اندازوں کے کمانڈر پر حملہ کر دیتا ہے۔ کورب بے کہتے ہیں اپنی تلواریں نیچے رکھو۔ پھر وہ مردان سے بھی کہتے ہیں تو مردان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کورب بے پھر اس کمانڈر کے پاس آتے ہیں اور اپنا تیر نکال کر اسے دیتے ہیں، کہتے ہیں تم نے اپنا کام بالکل ٹھیک کیا ہے، اب اپنے کام پر واپس جاؤ اور جو کچھ تمہارے منہ سے نکلے اس سے ہوشیار رہنا، سمجھ گئے؟ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کورب بے، آپ نے شہزادہ فضلویہ کو مار ڈالا اور ہمیں بے قائد چھوڑ دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں سونا دے دیں۔ کورب بے کہتے ہیں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا میں، سونے کی فکر نہ کریں، اور کہتے ہیں پہلے بتاؤ ایک نشانی تھی جو تمہیں شہزادہ فضلویہ سے لانی تھی، کیا تم اسے لائے ہو؟ وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ ادھر عرب اسلان چلا جا رہا ہے۔ عاصف پوچھتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں میرے سلطان؟ کیا ان کے ساتھ شامل ہونا درست فیصلہ تھا جب آپ اس حالت میں تھے؟ تیر نے ہمیں کیسے چھوا ہوگا؟ عاصف دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے کس نے اپنے دماغ کو ایسے استعمال کیا ہے، یہ امید ہے کہ کورب بے کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا ہوگا۔ پھر وہ سپاہیوں سمیت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ادھر کورب بے کو وہ سپاہی وہ نشانی دیتا ہے اور کورب بے اسے اپنی جیب میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ یہ نشاندہی ہوگی ہے عرب اسلان کو شہزادہ فضلویہ کے دھوکہ دہی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا، یقیناً اس کا مجھ پر اعتماد دو گنا ہو جائے گا۔ کورب بے کا بیٹا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ ادھر عرب اسلان بے بڑھتے جا رہے ہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے ہی آگے اور مردان کو پھر نظر آتے ہیں عرب اسلان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ہوئے۔ مردان آگے بڑھتا ہے اور ایک سپاہی کو قتل کر دیتا ہے۔ کورب اور اس کا بیٹا مردان ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو ان میں سے ایک سپاہی کہتا ہے تم نے ہمیں دھوکہ دیا، میں سلطان عرب اسلان کو بتاؤں گا کہ تم نے سب کچھ منصوبے کے تحت کیا ہے۔ وہ سپاہی بھاگنے لگتا ہے عرب اسلان بے کی طرف۔ عرب اسلان بے کہتے ہیں چلو ان سے ملتے ہیں۔ پھر اس سپاہی پر جو کہ عرب اسلان بے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے مردان تیر سے اس پر حملہ کرتا ہے، اس کو تیر لگتا ہے، پھر بھی وہ بھاگتا جا رہا ہے اور گرتا نہیں۔ کورب بے بھی اسے تیر مارتے ہیں لیکن پھر بھی اسے کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر بھی وہ بھاگتا جا رہا ہے عرب اسلان بے کو پکارتا ہوا اور آخرکار وہ عرب اسلان بے کے قریب ہی پہنچنے لگتا ہے۔ مردان کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا اور کورب بے بھی پریشان ہیں اور کہتے ہیں واقعی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ جا کر عرب اسلان کو سب کچھ بتا دے گا۔ وہ سپاہی نڈھال زخموں سے تیر اس کو لگے ہوئے ہیں بڑھتا جا رہا ہے عرب اسلان بے اور اس کے سپاہیوں کی طرف۔ عرب اسلان اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر حیران اور پریشان نظر آتے ہیں تو پھر ایک غلطی کرتا ہے عاصف اور اس سپاہی کو عرب اسلان بے کی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے کہ شاید یہ عرب اسلان بے پہ حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ اپنا خنجر نکالتا ہے اور اس سپاہی کے سینے پر مارتا ہے، وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پھر مردان کی جان میں جان آتی ہے کہ اب ہم بچ گئے۔ کورب بے کہتے ہیں خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے۔ پھر عرب اسلان بے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کورب بے بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عرب اسلان بے اس کی طرف۔ ادھر ناظرین رے محل میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ گماشتہ جو کہ جمع کے ساتھ رہتا ہے وہ مطلب خانے میں آتا ہے اور کہتا ہے میں اینڈریا کو تلاش کر رہا ہوں۔ اینڈریا ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اصل میں وہ وہی رومی سپاہی ہے جو کاؤنٹ لیون نے یہاں بھیجا ہوا ہے ایک غلام کے روپ میں۔ وہ اینڈریا کے پاس آتا ہے اور اسے پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کاؤنٹ لیون سے وہ سب کچھ جو وہ کرنا چاہتا ہے تحریر پر لکھا ہے۔ اینڈریا پیغام اپنی آستین میں رکھ لیتا ہے اور اسے جانے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف عتاب حسن اور صفیہ خاتون کھڑی ہیں کاکو تاجر کے پاس اور اسے کہتی ہیں تم بازنطینیوں کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کے لیے تم نے اپنی خدمات سر انجام
انجام دیں۔ ہماری سلجوق ریاست میں تم نے بہت فتنہ فساد مچایا، معصوم بچوں کو مدرسہ سے اغوا کیا گیا، یہ کافی نہیں تھا، اس نے خاندان کے ایک رکن پر حملہ کیا۔ تابع اصل کہتے ہیں اور اس کے ساتھ آنے والے حضرات اور یہاں تک کہ آپ کے زیر کمان سپاہی پر اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی مارے گئے۔ جن آدمیوں کو ہم نے خان تزلوں میں پکڑا تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے آپ کے حکم پر قافلوں کو لوٹا، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کاکو، اور تم یہ بھی جانتے ہو عظیم سلجوق ریاست کے اصولوں اور قواعد کے مطابق ہر چیز کا بدلہ موت ہے۔ کاکو تابع اصل کی طرف دیکھتا ہے تو صفیہ کہتی ہے ایک بات آپ کو زندان میں بھی زندہ رکھے گی، قاضی کی موجودگی میں عدالت میں آواز صاحب کو بے گناہ کہنا ہے، اور اگر سچ تسلیم نہ کیا تو سزائے موت اسی عدالت سے جاری ہوگی۔ کاکو اس کو سوچنے لگتا ہے تو تابع اصل کہتے ہیں سلطان سارا دن آپ کے فیصلے کا انتظار نہیں کریں گی۔ کاکو پھر تھوڑا شرمندگی محسوس کرتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے وہ عورت گیرا کی بیوی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، میں ڈر گیا تو میں نے اسے مار ڈالا۔ پھر صفیہ بولتی ہے کہتی ہے اور اس نے محل میں کسی اور کو بھیجا کہ اس کی جگہ لے اور ہمیں دھوکہ دے۔ کاکو ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ صفیہ کہتی ہے کل تم منصف اور عوام کے سامنے جو کچھ کہا تھا اس کی بالکل ٹھیک وضاحت کرو گے، ورنہ مجھے تمہیں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا کیا بنے گا۔ کاکو ہاں میں سر ہلاتا نظر آتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں عدالت میں سب کچھ بیان کروں گا۔ ادھر علب اسلام بے کھڑے ہیں کوثر بے کے سامنے اور کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کوثر بے کہ تیر انداز فضلیہ کے آدمی ہیں؟ کوثر بے ہاں میں سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ شہزادہ فضلیہ نے اس کا حکم نہیں دیا وہ کس کے ذریعے منتقل ہوئے؟ کوثر بے کہتے ہیں ان کے پاس بات کرنے کا وقت نہیں تھا میرے سلطان، انہوں نے فوراً ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے خیال میں اس حملے کا بنیادی ہدف آپ نہیں ہیں، یہ میں اور میرا بیٹا بردان ہے۔ یہ واضح ہے کہ وہ اپنے شہزادے کے قتل اور شہراز کی دیواروں کے ہلنے کی وجہ کو نہیں سمجھ سکتے تھے، یہ واضح ہے، لیکن اس واقعے نے ظاہر کیا کہ جب تک فضلیہ کا سر نہیں کاٹا جائے گا ہم نہیں سوئیں گے میرے سلطان۔ یہاں تک کہ اس کے سپاہیوں نے پلک جھپکائے بغیر سلطان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ بھی کم سے کم اپنے شہزادوں کی طرح غدار ہیں، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کی جان بھی داؤ پر لگی تھی میرے سلطان۔ عرب اسلام کہتے ہیں سپاہیوں کو آپ کے زخم دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گورنر کہتے ہیں جب تک میرا سلطان بھائی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ سلطان عرب اسلام کہتے ہیں چلو سپاہیوں تیار ہو جائیں، چلو وقت ضائع کیے بغیر رے اور اپنے بھائی آوار کے پاس چلتے ہیں۔ پھر عرب اسلام بے وہاں سے نکل جاتے ہیں، گورنر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے۔ ادھر رے محل میں صفیہ خاتون پہنچ چکی ہیں اور انہیں پادری یار کو بلاتا ہے، کہتا ہے اے صفیہ خاتون کیا آپ اس ملزم آوار بے سے ملنے آئی ہیں؟ آپ لوگ نہ آتے تو وہ قاتل مجھے بھی مار دیتا۔ وہ عورت کہتی ہے اگر کوئی عام لوگوں سے چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، اگر وہ محل کے ملکوں میں سے ہوتا تو سلطانہ خود مدد کو پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کے اس ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتی ہیں وہ کام نہیں کرے گا، جرم اور مجرم دونوں واضح ہیں۔ صفیہ کہتی ہے ہماری انصاف کا پیمانہ نہیں بدلتا، چاہے غلام ہو یا کا سچ ضرور سامنے آئے گا۔ یہ کہہ کر صفیہ خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تابع حسن صفیہ خاتون سے کہتے ہیں سلطانہ میں جلے ہوئے مدارس کی تعمیر نو کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ تابع حسن وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صفیہ خاتون آگے کو بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ آدمی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے آتا ہے، کہتا ہے صفیہ خاتون آگے بڑھنے لگتا ہے تو محافظ اس پہ تلواریں تان لیتے ہیں۔ صفیہ خاتون اسے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں ناصر شاہ، پھر کہتی ہیں اسے چھوڑ دو، پھر اسے کہتی ہیں تم یہاں ان کپڑوں میں کیا کر رہے ہو ناصر؟ پھر صفیہ کہتی ہیں ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتا ہے میرے والد محترم ابراہیم خان کی وفات پر میرے بھائی خضر شاہ نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، میں بھاگ گیا، میں یہاں آپ سے اور سلطان عرب اسلام سے مدد مانگنے آیا ہوں، آپ کو اسے روکنا چاہیے۔ صفیہ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے شروع سے آپ کی حمایت کی ہے، لیکن میں سلطان عرب اسلام خاقان کے تخت کے معاملے پر الجھا نہیں سکتی، ان کا راستہ اب اناتولیہ ہے، میں سلطان کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے سلطانہ، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کارخانی نسل کو بھول گئی ہیں اور آپ مکمل طور پر سلجوقی خاتون بن گئی ہیں صفیہ خاتون، میں آپ کو سمجھتا ہوں، آپ اداس نہ ہوں۔ صفیہ کہتی ہے میں آپ کے لیے دعا کرنے اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ سپاہی بھیجنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، آپ بخارا سے ہی سلامت جائیں اور وہاں اپنی جنگ جاری رکھیں، خدا آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ پھر وہ سپاہی سے کہتی ہے ناصر شاہ کے ساتھ بخارا جاؤ۔ ناصر شاہ صفیہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور صفیہ خاتون پہ چکرے میں بیٹھتی ہیں، وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر کاؤنٹر کہہ رہا ہے اپنے گماشتوں سے تاخیر نہ کرو، چلو جلدی کرو۔ بادشاہ بغداد بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ کاؤنٹر کہتا ہے آسمان سے دیوار کی قربت کتنی خوبصورت ہے اگر صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی۔ بغداد کہتا ہے مجھے تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے چھوا تھا۔ ٹھیکیدار کہتا ہے جناب غلام تھک گئے ہیں اور انہیں نیند کی ضرورت ہے، وہ مرنے کے قریب ہیں، اگر ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیتے تو ہم ان میں سے زیادہ کو کھو دیں گے، مجھے معلوم ہے آپ کو یہ پسند ہے لیکن ان حالات میں اس دیوار کی تکمیل میں کچھ وقت لگے گا۔ کاؤنٹر ٹھیکیدار کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میری امید کے مطابق رے میں معاملات ٹھیک چلتے ہیں تو ترکوں کو بھی یعنی تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، اور فکر نہ کرو، تم اپنا کام جاری رکھو۔ ناظرین ادھر جنگل میں صفیہ خاتون کا قافلہ بڑھ رہا ہے آگے کی طرف۔ ایک سپاہی گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آتا ہے، کہتا ہے میں سلطانہ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سپاہی صفیہ خاتون سے کہتا ہے کہ کارخانی ناصر شاہ کا پیچھا کر رہے ہیں، ہم نے رے سے باہر نکلتے ہی یہ دیکھا، مجھے بھی صورتحال کا علم نہیں لیکن جب وہ بھاگ رہے ہیں میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ صفیہ کچھ سوچنے لگتی ہے۔ پھر ادھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ کارخانی سپاہی ناصر شاہ کے پیچھے ہیں اور کہتے ہیں چلو ان کو کاٹ ڈالیں۔ ادھر عرب اسلام زندان میں پہنچ چکا ہے اپنے سپاہی آوار بے کے پاس۔ آوار کہتا ہے سلطان آپ اور آپ کے ساتھی مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا عظیم سلجوق ریاست کے لیے پلک چپکائے بغیر، لیکن اگر وہ مجھے کسی ایسے کام کے لیے موت کی سزا سنانے جا رہا ہے جو میں نے نہیں کیا تھا میں یہ قبول نہیں کر سکتا، مجھے چھوڑ دے میرے سلطان، مجھے چھوڑ دیں کہ میں اپنے تہمت لگانے والے کو تلاش کروں اور اپنے آپ کو ثابت کروں۔ سلطان عرب اسلام بھی کہتے ہیں جیسا کہ صفیہ خاتون نے کہا صداقت کاکو کل معزز منصف کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرے گا، انشاءاللہ حقیقت سب کو معلوم ہو جائے گی۔ تمام سپاہی انشاءاللہ کہتے ہیں۔ سلطان عرب اسلام کہتے ہیں صبر کرو آوار، تھوڑا اور صبر
صبر کرنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے آپ اور صفیہ خاتون کہتی ہیں کہ جس نے بھی جرم کیا وہ ذمہ داری قبول کرے گا، لیکن وہ عورت کسی چیز کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ عظیم سلجوقی ریاست کی طرف سے اپنے غیر مسلم پیروکاروں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ آنی میں بہت واضح ہے، اس لیے وہ غیر مسلم پیروکاروں کو پریشان کر کے ہمارے ریاستی نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں۔ ادابے کہتے ہیں بشپ یورگو یہاں کی مشرقی بازنطینی ریاست کا گورنر وہ مقدمے کی قریب سے پیروی کرنے رے آیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ عیسائیوں کے لیے بہت بااثر شخص ہے۔ بدقسمتی سے وہ بھی اس عورت کی بہتان پر یقین کرتا ہے۔ میری توجہ کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے میں نے آنی کے سفر میں بھی پریشانی پیدا کی۔ یہ کہتا ہے آوار، کہتا ہے میں اس بہتان کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر سلطان الربسان آوار سے کہتے ہیں کہ مضبوط بنو، اپنے سر کو اونچا کرو۔ پھر سلطان الربسان دے اس کو بازو سے پکڑ کر اسے دلاسا دیتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ آوار بھی اپنے سلطان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ناظرین مطب خانے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہی رومی سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پاس انہوں نے خنجر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اٹھتا ہے اور ایک سپاہی کو جو کہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور زخمی ہے اسے قتل کر دیتا ہے۔ پھر وہی عیسائی شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے وہ آدمی کو مار رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنے میں سلجوقی سپاہی وہاں آتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پھر کچھ سلجوقی سپاہی آ کر ان دونوں کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور یہ بھی وہ ایک پلان کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ناصر شاہ کو محافظوں سمیت کاراخانی سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ پھر ناصر شاہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے۔ ایک کاراخانی سپاہی کہتا ہے یہ راستے کا اختتام ہے ناصر شاہ، آؤ 7 سر والے بھیڑیے۔ پھر وہ حملہ کر دیتا ہے ناصر شاہ پر۔ سلجوقی سپاہی کاراخانیوں کے آگے بے بس نظر آتے ہیں کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ پھر ناصر شاہ کو وہ گھیرنے کے لیے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر اچانک ایک تیر آ کر اس کاراخانی سپاہی کو لگتا ہے، وہ بھی سر پر، اور تیر چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ صفیہ سلطانہ ہے۔ پھر صفیہ سلطانہ آگے بڑھتی ہے اور کاراخانیوں پر کر دیتی ہے حملہ۔ ناصر شاہ کا بھی حوصلہ بلند ہو چکا ہے اور وہ بھی کاٹ لگتا ہے کاراخانیوں کو۔ صفیہ خاتون اور اس کے سپاہی بھی بہادری کے جوہر دکھاتے نظر آتے ہیں اور اس کی خاص محافظ بھی کئی سپاہیوں کو قتل کر دیتی ہے۔ صفیہ خاتون کیا تیر کیا تلوار سے ان پر حملہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ادھر ناظرین نینی کا چکر چل رہا ہے باتور صاحب سے اور وہ کہتی ہے باتور صاحب سے رے محل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کا شکریہ کہ میں یہاں محفوظ ہوں۔ باتور بے کہتے ہیں شکریہ خاتون شکریہ۔ وہ کہتی ہے آوار بے کے بارے میں سن کر برا لگا۔ وہ کہتی ہے میں بھی عدالت میں حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ تمام عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کا انصاف اور رحم کتنا عظیم ہے، کاش میں بھی کچھ کر سکتی۔ اتنے میں وہاں اقنائے خاتون باتور بے اور نینی کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ باتور بے تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں اقنائے اماں کی طرف پاس۔ اقنائے خاتون آ کر کہتے ہیں باتور بے سے جب بھی آپ مجھے دیکھتے ہیں یا تو منہ پھیر لیتے ہیں یا مجھے سے بات کرنے کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں، کیا ہمیشہ ہی ایسا رہے گا؟ باتور بے جواب دیں۔ باتور بے کہتے ہیں اگر آپ نے جولیا خاتون اور مجھے غلط نہ سمجھا ہوتا تو میں کچھ کہتا، دیکھو میں آپ کی وجہ سے کس حال میں ہوں، مجھے آپ پر غصہ ہے اقنائے خاتون، بہت غصہ ہے، میں اس بات پر پریشان ہوں کہ آوار کے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھ پر مزید دباؤ نہ ڈالیں۔ اقنائے خاتون کہتی ہیں میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے باتور بے؟ باتور بے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اقنائے خاتون کہتی ہیں مجھوں کو دیکھو، وہ کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ کی حالت بدتر کر دیتا اور اس نے اپنا توازن کھو دیا ہے شاید۔ پھر اقنائے خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ نینی یعنی جولیا بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر صفیہ خاتون اور اس کے سپاہی فتح حاصل کر لیتے ہیں کاراخانیوں پر۔ پھر ناصر شاہ کہتا ہے صفیہ خاتون سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں انہوں نے میرا پیچھا کیا اور وہ ایسا شخص ہے جو اس تخت کے لائق نہیں ہے، آپ سلطان الربسان بے سے بات کریں، انہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ صفیہ خاتون پھر کچھ سوچنے لگتی ہیں۔ ادھر ان گماشتوں کو گرفتار کر کے زندان کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو کہ بازنطینی سپاہی ہیں اور ایک پلان کے تحت اپنی گرفتاری دے کر آئے ہیں زندان میں۔ پھر سپاہی ان کو زندان میں چھوڑ کر چلے۔ آنی قلعہ میں بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹ لیون اور اس کے پاس آتا ہے اینڈرین، آ کر کہتا ہے آپ کا پیغام ورتن کو بھیجا گیا ہے، اگر ہمارے فوجی کامیاب ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ عدالت کل وہی فیصلہ دے گی جو ہم چاہتے ہیں۔ کاؤنٹ لیون سے کہتا ہے امید ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ الربسان تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ناصر شاہ کہہ رہا ہے الربسان سے کہ صفیہ خاتون کا شکریہ، انہوں نے آ کر میری مدد کی اور مجھے بچایا، لیکن میرا بھائی خضر شاہ ہتھیار نہیں ڈالے گا میرے آقا سلطان، اس کی آنکھ نے ہمیشہ آپ کی ریاست کی مشرقی سرزمین کی خواہش کی ہے، اگر وہ کاراخانیوں کے تخت پر بیٹھتا ہے اور میں نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ریاستوں کے درمیان صلح ٹوٹ جائے گی۔ صفیہ نے لاپرواہی سے جواب دیا تاکہ آپ کو مغرب کی طرف حملہ کرنے میں تاخیر نہ ہو، لیکن یہ واضح ہے کہ آپ کو سمرقند میں تخت پر بٹھایا جائے۔ الربسان بھی کہتے ہیں مغرب کی طرف حملہ کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے مشرق میں اپنے اتحاد کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم یقیناً محترم ابراہیم خان کے بیٹوں کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں، ہم آپ کی عقل مندی اور آپ کی وفاداری کو اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی خضر شاہ کا لالچ اتنا ہی بڑا ہے۔ شہزادہ ناصر ابراہیم خان عزت مآب کا بیٹا، ہم اسے کاراخانیوں کے تخت کا واحد وارث تسلیم کرتے ہیں اور سب کو اس سے آگاہ کریں، جو تخت آپ کا ہے اس پر حکمرانی کے لیے آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ کریں گے، خدا آپ کی عمر اور آپ کی سلطنت کو دراز کرے۔ میرے آقا سلطان یہ دعا دیتا ہے ناصر شاہ سلطان الربسان کو، تو کورت میں بولتے ہیں، کہتے ہیں مجھے معاف کرے میرے سلطان، کاراخانی ریاست کے مسئلے اور مشرق میں اپنے اتحاد کی مضبوطی کے ساتھ ہماری مصروفیت کے ساتھ اس طرح ہم کافروں کو آنی میں اپنی طاقت جمع کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی ہمیں دیر ہو جائے گی، شہزادوں کو اپنا مسئلہ خود حل کرنے دیں، ان میں سے کون فتح یاب ہو کر نکلا اور ہمارے بادشاہ کا لالچ کرنے کی جرت پائی۔ ناصر شاہ کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے، پھر بھی کورت بے بولتے ہیں، کہتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم اپنے غصے اور سختی کے ساتھ اس پر گریں گے۔ سلطان الربسان کورت بے کی یہ بات سن کر کبھی کورت بے اور کبھی ناصر شاہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے، پھر کورت بے کو خیال آتا ہے کہ وہ خضر شاہ سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے والد بہت مضبوط آدمی تھے، میری تعزیت قبول کرے۔ خضر شاہ کہتا ہے ہمارے تمام مرنے والوں کی روحیں سکون میں رہیں کورت صاحب۔ کورت صاحب کہتے ہیں میں جو حق سے میرا تھا وہ نہیں لے سکتا تھا، کاش تم میری طرح نہ ہوتے، اور کہتا ہے کہ یہ حمایت آپ کس طرح کریں گے؟ کورت بے کہتے ہیں وقت آنے پر میں سلجوقی ریاست کے تخت کے لیے لڑوں گا، جو میرا حق ہے۔
اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سلطان خضر شاہ ہونے کے ناطے اپنی پوری طاقت سے میرا ساتھ دیں گے۔ خضر شاہ کہتا ہے میرے اور تخت کے درمیان واحد رکاوٹ شہزادہ ناصر ہے، اور آپ اس کا تختہ الٹنے میں میرا ساتھ دیتے ہیں تو میں آپ کے راستے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر سلطان اعلیٰ پرسان کہتا ہے قرب بے سے نہ صرف ہم مشرق میں اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کریں گے بلکہ کاراخانی ریاست کو بھی مضبوط کریں گے۔ ساری دنیا دیکھے گی اور جان جائے گی کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی کسی تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ پھر سلطان اعلیٰ پرسان یہ کہہ کر قردبے کی پاؤں سے زمین نکال دیتے ہیں کہ فوج کو فوراً تیار کریں قردبے۔ یہ سن کر قردبے حیران ہوتے ہیں۔ سلطان اعلیٰ پرسان کہتے ہیں اور شہزادہ ناصر سے اپنے بھائی خضر شاہ اور اس کی فوج کے بارے میں مزید معلومات لیں، ہم اپنی فوج کو جلد از جلد سمرقند کی طرف لے جائیں گے۔ قردبے کہتے ہیں جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ گماشتہ جو کہ جیما کا ساتھی ہے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اتنے میں جیما وہاں آتی ہے۔ ایتھسیس اور آرتک اسے چھپ کر دیکھ رہے ہیں، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آرتک اور ایتھسیس آواز سے کہتا ہے ظاہر ہے اس آدمی کا بھی اس سے کوئی تعلق تھا۔ پھر وہ شاطر عورت کہتی ہے اپنے ساتھی سے مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی ہمیں کہیں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ویسے بھی آپ نے کیا کیا، آپ کو ناریہ کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیتو کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہوگا اگر وہ بات کرنے پر مجبور کرے؟ وہ کہتی ہے کاؤنٹ لیون چاہتا ہے کہ ہم جیتو کو باہر لے آئیں۔ آرتک ان کو دیکھ کر انگلی کھڑی کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارا بھائی ابھی تک اس پر بہتان لگانے کے جرم میں قید ہے۔ ایتھسیس بھی ہمیں سر ہلاتا ہے۔ آرتک کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو سختی سے تھام لیا کہ اس کی گردن نہ پکڑوں اور زبردستی اسے سچ سکھاؤں۔ ایتھسیس کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ اس نے حسن صاحب سے کیا کہا، جس لمحے ہم اس پر حملہ کریں گے وہ ہنگامہ کرے گی اور وہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے سلطان کے سامنے ہماری توہین کرے گی۔ ہر کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ ہم سچائی کے پیچھے ہیں بلکہ یہ سمجھیں گے کہ ہم واحد گواہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے سلطان کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ ادھر دربار میں کھڑے ہیں اربز خان بے اعلیٰ پرسان کے سامنے۔ اعلیٰ پرسان بے ان سے کہتے ہیں اربز خان صاحب اب آپ شہراز کے گورنر نہیں رہے، گوہر بھی وہاں موجود ہے۔ اربز خان بے کہتے ہیں میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ اعلیٰ پرسان اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان کے الفاظ سے اوپر کہنا درست نہیں اور یہی کارکردگی ہر کام کی بنیاد ہے، ہم اس اصول کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ بات ختم ہوئی۔ پھر سلطان اعلیٰ پرسان اٹھتے ہیں اپنے تخت سے اور کہتے ہیں ہم آپ کو ان تمام پتوں کے لیے جواب دہ ہوں گے جو شہراز میں کھلتے ہیں، نہ صرف عوام بلکہ آپ کے دور میں شہراز ترقی کرے گا۔ پھر وہ اسے تلوار دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ کا انصاف تلوار کی طرح تیز ہو۔ اربز خان بے تلوار پکڑتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور اپنے ماتھے سے لگاتے ہیں۔ گور یہ دیکھ کر خوش ہو رہی ہے اور اس کی والدہ سیلجن خاتون بھی۔ پھر اربز خان بے اٹھاتے ہیں تیر اور کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ آپ حق اور صراط مستقیم سے نہیں ہٹیں گے اور بلایا جائے تو پکار کا جواب دیا جائے گا۔ پھر اربز خان تیر لے کر بھی اسے چومتا اور اپنے ماتھے سے لگاتا ہے۔ اربز خان بھی اسے کمان دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا خیال رکھنے اور آپ کی حفاظت کے لیے ایک کمان ہوگی۔ کمان کو بھی اربز خان اسی طرح کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے ہی خون میں ڈوب جاؤں گا اگر میں نے اپنے عہد مردانگی اور ہمت کا پاس نہ رکھا۔ سلطان اربز خان اسے کہتے ہیں اللہ پاک آپ کی مدد کرے اور آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے، آپ اوغوز کی قوانین اور رسوم سے الگ نہ ہوں۔ تمام لوگ آمین کہتے ہیں۔ ادھر اعلیٰ پرسان بے آ رہے ہیں تخت والے کمرے سے باہر تو آقا اماں کہتی ہیں کہ اس کا نام جیما ہے، وہ جاتوں کے لیے کام کرتی ہے، تو ہم کل عدالت لگنے کا کیوں انتظار کریں جناب، اور ان کو تسلیم کرواتے ہیں کہ وہ بہتان لگا رہی تھی اور وہ اس طرح آواز صاحب کو بغیر کسی مقدمے کے چھوڑ دیں گے۔ اعلیٰ پرسان بے کہتے ہیں آتسس اور آرتک اس عورت کا سراغ لگا رہے ہیں، غیر مسلم لوگ اس عورت کی حمایت کر رہے ہیں، اگر یہ مقدمہ عدالت کے بغیر ختم ہو جائے وہ سوچیں گے کہ ہم نے اسے بات کرنے پر مجبور کیا ہے۔ سب دیکھیں اور سنیں، تب تک سنیں جب تک آوار کو بالآخر بری نہیں کر لیا جاتا۔ آقا یہاں میں سر ہڑاتی ہیں۔ صفیہ خاتون کہتی ہیں آواز صاحب کو بری کر کے جاتوں کے ساتھ کام کرنے والے ہر شخص کو بے نقاب کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انہیں تباہ نہیں کرتے تو وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کریں گے۔ باتور میں کہتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کریں، ٹھیک ہے ہم یقینی طور پر کسی وقت یہ بات کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں گلجے سے، لیکن گلجے کہتی ہے آج سے ہی ہمیں تیر اندازی اور تلوار بازی سکھانا شروع کریں باتور صاحب، اگر میں اپنا دفاع کرتے ہوئے کافروں کو تیروں اور تلواروں سے شکست نہیں دے سکتی تو میں جنگجو کیسے ہو سکتی ہوں۔ سردار الپ بھی باتور بے سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کو سکھانا ہوگا۔ اتنے میں اعلیٰ پرسان بے وہاں آتے ہیں۔ باتور بے کہتے ہیں میں ان بچوں کو کسی طرح بھی منانے میں کامیاب نہیں ہو رہا، وہ تیر اندازی اور تلوار بازی سیکھنے کو کہتے رہے ہیں۔ گلجے کہتی ہے اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کیمپ میں کتنا ڈر گئے تھے میرے سلطان، کاش ہمیں تلوار بازی اور تیر اندازی اچھی طرح آتی ہوتی، ہم آپ کی مدد کے بغیر ہی تمام کافروں کو ختم کر دیتے۔ اعلیٰ پرسان بے کہتے ہیں ٹھیک کہتی ہو گولجے، تو اسے فوراً شروع کرتے ہیں، آپ کی قسمت اچھی ہو۔ صفیہ کہتی ہے جس شخص سے آپ نشانہ بازی سیکھو گے وہ بہترین نشانہ باز ہیں، ان کا چلایا گا تیر سیدھا نشانے پہ جا لگا ہے۔ سلطان اعلیٰ پرسان بے کہتے ہیں ہم نے ماضی میں سردار اور گلجا سے وعدہ کیا تھا ہم بھی تیر اندازی کریں گے۔ صفیہ خاتون ادھر رانی قلعہ میں کاؤنٹ لیون لیٹا ہوا ہے اور شراب پی رہا ہے، اس کی شراب بھی ختم ہو چکی ہے۔ اتنے میں ایڈین وہاں آتا ہے اور کہتا ہے جناب کیا مسئلہ ہے، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہتا ہے کیا ہونے والا ہے ایڈین، یہی بات مجھے سونے نہیں دے رہی۔ باغی بھیڑیا یعنی سلطان بھیڑیا پھر بچ نکلا ہے، وہ بہت ذہین لڑکا ہے، اس لیے میں جن منصوبوں کا ارادہ رکھتا ہوں ان میں ایک بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آنے والا کل ہمارے لیے ایک اچھا خواب اور اعلیٰ پرسان کے لیے برا ہوگا۔ ایڈین کہتا ہے جناب معاف کیجیے، آپ نے مجھے کیوں بلوایا؟ کہتا ہے تم جانتے ہو میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے پاگل سمجھے یا میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے جو میری بات سنے۔ ایڈین کہتا ہے آپ پرسکون ہو کر سو جائیں، مجھے یقین ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ سلطان اعلیٰ پرسان سوچے گا کہ آوار اپنی مرضی سے بھاگا ہے، جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے انہیں معلوم ہوگا کہ سلطان اعلیٰ پرسان نے آوار کو بھگایا ہے۔ کاؤنٹیون اسے شراب ڈالنے کا کہتا ہے تو ایڈین جلدی سے آگے بڑھتا ہے اور اس کے لیے شراب ڈالتا ہے، وہ جام پینے لگتا ہے۔ ادھر آوار پریشانی میں اپنے بیرک میں چکر لگا رہا ہے
تو اس کی بیرک کا دروازہ ایک سپاہی آ کر کھولتا ہے اور یہ وہی رومی سپاہی ہے جو سلجوقی سپاہیوں کے کپڑے تبدیل کر کے وہاں آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے آوار صاحب چلیں۔ آوار بے اسے پوچھتے ہیں کہاں؟ وہ کہتا ہے سلطان کا حکم ہے، آپ کو محل کے تہ خانے میں لے جایا جائے گا۔ آوار بے کہتے ہیں سلطان نے مجھے یہاں رہنے کا کہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، بات نہ بڑھائیں۔ پھر وہ آوار بے کو ہتھکڑی لگا کر اپنے ساتھ لے کر چلنے لگتا ہے۔ پھر وہ دوسرے گماشتے کے پاس پہنچتا ہے تو آوار کہتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر آوار کو اچانک نظر آتے ہیں اپنے گرے ہوئے سپاہی۔ پھر آوار ان پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن وہ آوار پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے گرا دیتے ہیں۔ پھر وہ سپاہی دوسرے لوگوں کو وہاں بلاتا ہے تاکہ آوار کو وہاں سے لے کر جا سکیں۔ پھر دونوں رومی سپاہی کہتے ہیں چلو ان کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ پورا سلطان الپسان سویا ہوا ہے اور اسے خواب آ رہا ہے کہ آوار کو پھانسی گھاٹ پر کھڑا کیا گیا ہے اور کاؤنٹ لیون اس کی گردن میں رسا ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ اسے پھانسی دے سکے۔ آوار کہہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کیا، یہ میری غلطی نہیں ہے میرے سلطان، میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بار بار ایسا کہہ رہا ہے۔ اتنے میں سلطان الپسان وہاں آتے ہیں اور کاؤنٹ لیون کو آ کر تیر مارتے ہیں۔ کاؤنٹ لیون جو کہ آوار بے کے پاس کھڑا ہے، الپسان بے بار بار اسے تیروں کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن کاؤنٹ لیون جیسا سور جس کو کچھ اثر نہیں ہو رہا، الپسان بے بار بار اسے تیر مارتے ہیں لیکن اسے صرف ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر موجود اور کھڑا ہے۔ آخرکار وہ رسا پکڑتا ہے اور آوار بے کو لٹکانے کے لیے تیار ہے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے لکڑی سرکا دیتا ہے اور آوار بے پھر لٹکنے لگتے ہیں، اپنی موت کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں۔ سلطان الپسان ایک دم سے ڈرے سمے اپنے خواب سے بیدار ہوتے ہیں۔ صفیہ خاتون بھی اٹھ جاتی ہے اور انہیں پانی پینے کے لیے دیتی ہے۔ ادھر دونوں رومی سپاہی گماشتے واپس جا کر اپنی بیرک میں بیٹھ جاتے ہیں اور چابیاں باہر پھینک دیتے ہیں تالا لگا کر، کیونکہ بغیر کسی کو پتہ چلے وہ اپنا سارا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ ادھر آسیس کہتا ہے آرتک سے ہم نے اس شیطان کی پیروی کر کے سلطان کو کیسے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آرتک کہتا ہے تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ کیا اس نے جو کچھ کہا وہ غیرت مند شخص کو قبول ہوتا ہے؟ عطاب حسن اتنے میں وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں آرتک اور آسیس، وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسن بے کیا آپ ہمیں کچھ حکم دیں گے؟ عطاب حسن کہتے ہیں کیا تم الفاظ نہیں جانتے مگر حکم، بہادر آدمی میں بات کرنے آیا ہوں۔ آرتک بے کہتے ہیں استغفر اللہ مشیر صاحب جی بولیں۔ عطاب حسن بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں براہ کرم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ آسیس اور آرتک بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر عطاب حسن بولتے ہیں، کہتے ہیں آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سنا کہ تم نے اپنا غصہ قبول کر لیا، اچھا کیا ہے، لیکن یہ سن کر آرتک کہتا ہے اس ملعون نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر میں اس پر خاموش رہا تو میرا سر پھٹ جائے گا۔ حسن بے کہتے ہیں ٹھیک کہا، آپ کا سر پھٹ جائے گا لیکن آپ ہماری ریاست کے دشمنوں کو ایسا موقع نہیں دو گے جیسے آپ ماضی میں اپنے نام اور اپنے جھنڈے تلے مل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی طرح آپ اب سلطان الپسان کے نام اور جھنڈے تلے آگے بڑھتے رہو گے، اس پر تمہیں فخر ہونا چاہیے، سمجھ لگی نا؟ لیکن اس سے زیادتی مت کرنا، ثابت کرو اور صبر کرو، غصے کے شعلے بھڑکنے نہ دو، اپنے آپ کو شکست کھانے کی ہرگز اجازت مت دو۔ دونوں جاں باز ہاں میں سر ہلاتے ہیں تو حسن بے خوش ہو جاتے ہیں۔ رے محل کی گراؤنڈ میں ایک طرف عیسائی اور دوسری طرف مسلمان اکٹھے ہیں۔ عیسائی نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم قاتل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جیما بھونکتی ہوئی نظر آتی ہے اور کہہ رہی ہے شور مچاتے ہوئے ہم قاتل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کہتی ہے تم منصف نہیں ہو۔ پھر وہ اپنے گماشتے سے کہتی ہے سلطان الپسان آ رہا ہے۔ وہ آدمی بھی پھر نعرے لگانے لگتا ہے ہم قاتل کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم انصاف کریں گے، ہم قاتل کا مطالبہ کرتے ہیں، تم ظالم ہو، کیا یہ تمہارا انصاف ہے الپسان؟ کہاں کا انصاف ہے تمہارا قاتل کے محافظوں؟ سلطان الپسان بشپ یارگو سے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب۔ سلطان الپسان بولتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ اس مقدمے سے قریب سے واقف ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ نے سچ سنا ہے میرے سلطان، لیکن لگتا ہے کہ اسے کوئی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان الپسان کہتے ہیں آپ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہم نے صرف آپ کی طرح اس کے بارے میں سنا ہے۔ یارگو کہتا ہے اندر ایک بھی محافظ ہلاک نہیں ہوا، واضح ہے کہ آوار نے اپنے سپاہیوں کو نہیں مارا جیسا کہ اس نے ایک عیسائی کو مارا تھا۔ کیا ان تمام فوجیوں کے درمیان فرار ہونا آسان ہے؟ اگر نہیں تو کسی نے یقینی طور پر اس کی مدد کی۔ پھر وہ عورت یعنی جیما دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر نعرے لگانے لگتی ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سلطان کا انصاف کہاں گیا؟ ہم قاتل کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم انصاف مانگتے ہیں۔ یارگو کہتا ہے جب ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا تو کیا آپ ہمیں بھی مار ڈالیں گے؟ سلطان الپسان کو غصہ آنے لگتا ہے لیکن عطاب حسن کہتے ہیں میرے آقا آپ یہاں جو کرنے آئے تھے وہ ترک کر دیں، چلیں چلتے ہیں۔ سلطان الپسان پھر عطاب حسن کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لوگ مسلسل پھر نعرے لگانے لگتے ہیں کہ قاتل کہاں ہے، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ ادھر ایڈین کہتا ہے کاؤنٹ لیون سے ہمارے سپاہیوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے۔ کاؤنٹ لیون ایڈین سے کہتا ہے کہ بھیڑیے سلطان کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس بغاوت کے پیچھے ہیں ایڈین، اور کہتا ہے کہ جیمی اور دوسرے آدمی کو بتانا کہ وہ اینی کے قریب مت آئیں جب تک کہ زیادہ ضرورت نہ ہو۔ ایڈین کہتا ہے جو آپ کا حکم جناب۔ دوسرے جاتو کے پاس آتے ہیں سلطان الپسان اور اس کو مرا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم کہاں ہو آوار؟ پھر الپسان کو خیال آتا ہے آوار کہہ رہا تھا میرے آقا مجھے آپ اور میرے بھائی جانتے ہیں کہ میں آپ کی خاطر اور سلجوق ریاست کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر مجھے کسی ایسے جرم کے لیے موت کی سزا دی جائے تو جو میں نے کیا نہیں تو میں کبھی بھی سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ مجھے آزاد کریں تاکہ میں اس کو بتا سکوں جس نے مجھے اس ذلت سے داغدار کیا اور اپنے آپ کو صاف کر سکوں۔ سلطان الپسان اپنے خیال سے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنے اعمال کے نتائج کا حساب نہیں دو گے آوار؟ سلطان الپسان کہتے ہیں کل رات یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، وہ رومی سپاہی بھی وہاں موجود ہیں۔ سلطان الپسان کہتے ہیں اگر آپ نے نہ دیکھا ہے نہ کچھ ضرور آپ کے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ سلطان الپسان دو قیدیوں کی طرف دیکھتا ہے تو باتور بے کہتے ہیں جناب یہ دونوں غلام ہیں جنہیں ہم نے اکراگ میں بچایا تھا۔ سلطان الپسان ان سے کہتے ہیں تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک سپاہی کہتا ہے جناب اس نے شفارے میں ایک سپاہی کو مار ڈالا اور اس سے ایک ہمارا محافظ زخمی بھی ہوا۔ وہ گماشتہ بولتا ہے کہتا ہے جناب وہاں ہمارا جھگڑا ہوا تھا، اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو مجھے قتل کر دیتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تم نے رات کو کچھ سنا؟ وہ کہتا ہے میں نے ایک محافظ کو کہتے سنا کہ خاتون
تو مر گیا ہے۔ وہ سچ کہہ رہا ہے میرے سلطان، زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ ایک سپاہی کہتا ہے، اور ہم نے جاتوں کو خون میں لت پت دیکھا۔ میرے آقا یہ واضح ہے کہ آوار نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ عطا حسن کہتے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے میرے سلطان، آوار یہ کر کے یہاں سے فرار ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور بھاگ گیا۔ سلطان عرب خان بولتے ہیں، کہتے ہیں اگر تاجت جاتوں کو محافظوں کے ہوش میں آنے سے پہلے مار دیا گیا تھا، تم میں سے ایک نے اسے قتل کیا ہے، فوری طور پر سارے کمروں کی تلاشی لو۔ سلطان عرب خان کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ آوار کو انی قلعہ میں پہنچا دیا گیا ہے اور اسے ایک کرسی پر باندھ دیا گیا ہے۔ کاؤنٹیون اور ایڈین وہاں کھڑے ہیں۔ آوار جب انہیں دیکھتا ہے تو غصے سے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کہتا ہے تم ہی ہو جس نے ہمیں سازش میں مبتلا کر دیا۔ آوار غصے سے اپنی رسی توڑنے لگتا ہے، لیکن رسی اس سے بھاری ہے۔ کاؤنٹیون سے کہتا ہے مجھے پتا ہے تم مضبوط ہو، لیکن میں تمہیں پکڑنے کے بعد آزاد ہونے اور میری گرفت سے فرار ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، تم آزاد نہیں ہو پاؤ گے، اس لیے آرام سے رہو۔ آوار کہتا ہے میں ان زنجیروں سے چھٹکارا حاصل کروں گا، پھر تم دیکھو گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کاؤنٹیون کہتا ہے اصل میں تمہیں یہی خوشی سے مار ڈالتا، لیکن تم میری نئی سازش کا حصہ بنو گے، میں تمہیں اللہ پسان کو برباد کرنے کے لیے استعمال۔ پھر آرتو دوسری طرف زندان سے ایک چھوٹا سا چاقو لے کر آتا ہے اور دیتا ہے سلطان عرب خان کو، کہتا ہے انہوں نے ہی زندان کا دروازہ کھولا اور اسے مارا ہوگا۔ پھر ایک محافظ کو سپاہی گھٹنوں کے بال کر دیتے ہیں تو وہ قسم کھاتا ہے، کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں میرے سلطان، معاف کر دیں میرے آقا، مجھے کسی چیز کا علم نہیں، میں آپ کی قسم کھاتا ہوں میرے سلطان، مجھے معاف کر دیں۔ پھر ان دونوں گماشتوں کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وہ خنجر اس آدمی کی بیرک میں ڈالا تھا اور تالا لگا کر چابی باہر پھینک دی تھی۔ سلطان عرب خان سپاہیوں کو اسے لے جانے کا کہتا ہے۔ اتنے میں وہاں سفیر خاتون آتی ہے، کہتی ہے سمرقند کے شہزادہ ناصر سے خبر آئی ہے، محترم سلطان۔ ناصر شاہ کہتا ہے کہ میرے بھائی نے خضر شاہ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا اور سکے بھی جاری کر دیے ہیں، اگر آپ مجھے اس تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً حرکت کرنی چاہیے۔ ناصر شاہ یہ کہتا ہے سلطان عرب خان سے۔ سلطان عرب خان کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ ادھر آوار بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے سلطان کے بارے میں جو کچھ بھی تمہارے ذہن میں ہے تم اس میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، نہ کیکامنوس، نہ گریگور، نہ دکاس اور نہ ہی ان میں سے کوئی، تم بھی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی ہمارے سلطان تم سب پر غالب آ جائیں گے۔ کاؤنٹیون کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مل کر ہم کامیاب ہوں گے، میں پہلے اس کی شہرت لوں گا پھر اس کی جان، میں اسے لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن کر مرنے نہیں دوں گا۔ آوار ہنسنے لگتا ہے زور زور سے۔ پھر کاؤنٹیون آوار کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آوار کہتا ہے تم میرے سلطان کو نہیں مار سکتے۔ کاؤنٹیون کہتا ہے میں تمہارے سلطان کو نہیں ماروں گا بلکہ تم مارو گے۔ یہ سن کر آوار حیران ہو جاتا ہے۔ ادھر ریب محل میں دکھایا جاتا ہے سلطان عرب خان تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو عزیز کہتا ہے جس قیدی کے قتل کا ہتھیار ہم نے اس کی کوٹری سے نکالا ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتا میرے آقا، وہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ عطابے کہتے ہیں آوار کو عقل مندی کرنی چاہیے اور اس داغ کو جلد از جلد ہٹا دینا چاہیے جو سلجوق ریاست پر لگا ہے میرے سلطان۔ سلطان عرب خان کہتے ہیں جیما نامی وہ خاتون، پتہ چلا کہ اس نے انصاف کی خاطر نہیں بلکہ ذاتی فائدے کے لیے آوار کے بارے میں جھوٹ بولا، سارے اشارے کاؤنٹیون کی طرف جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ سب منصوبہ بندی اسی نے کی ہے۔ عزیز کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا، ہم نے عورت کے ہر قدم پر نظر رکھی اور ابھی تک رکھ رہے ہیں، اس نے کاؤنٹیون یا اس کے قریبی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ عرب خان بھی کہتے ہیں کاؤنٹیون اتنا سمجھدار بھی ہے کہ جتنا وہ پاگل ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جیما نامی عورت نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، جب تک کوئی اہم چیز نہیں ہوتی وہ اسے اپنے سے دور رکھے گا تاکہ ان کا تعاون افشاں نہ ہو، لیکن اگر ان کی ملی بخت کا پردہ فاش ہو جائے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس خاتون نے عدالت میں جھوٹ بولا تھا۔ صفیہ کہتی ہے ہم یہ کیسے ثابت کریں گے میرے آقا کہ وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں؟ سلطان عرب خان بولتے ہیں پہلے ہم تمام محافظوں کو اس جیما نامی عورت کے سامنے کریں گے، اسے سوچنے دو کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، اس کو لگے کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ادھر قورت بے کہہ رہے ہیں ناصر شاہ سے کہ ہماری فوج آپ کی حمایت کے لیے باہر کھڑی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی خضر شاہ حاکم کا لباس پہن لے ہم اسے پکڑ لیں گے۔ ناصر شاہ کہتا ہے کاش میں اور میرا بھائی آپ اور سلطان عرب خان جیسے ہوتے، جیسے چاغری صاحب اور سلطان تغرل، دو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اپنے راستے جدا نہیں ہونے دیتے۔ مردان پہنچ چکا ہے خضر شاہ کے پاس اور اسے نقشے سے سمجھا رہا ہے کہ سلطان عرب خان کی فوج اس راستے سے آئی ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کر لو، اس سے پہلے کہ وہ شہر تک پہنچے ان پر حملہ کرنا ہوگا۔ خضر شاہ کہتا ہے ہم آپ کی حمایت کو کبھی نہیں بھولیں گے شہزادہ مردان۔ مردان کہتا ہے بے شک ہماری حمایت بے نیاز نہیں رہنی چاہیے شہزادہ خضر شاہ، میری آپ سے ایک اور درخواست ہے۔ خضر کہتا ہے یہ کہنا کافی ہے۔ مردان کہتا ہے اپنے بھائی شہزادہ ناصر کی طرح سلطان عرب خان کو اس جال سے زندہ نہیں نکلنا چاہیے۔ خضر شاہ کہتا ہے کیا قورت صاحب بھی یہی چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں ایسا چاہتا ہوں، میرے والد بہت صابر ہیں، بس تم احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، لیکن میرے چچا عرب خان کو جلد از جلد مر جانا چاہیے، اور اگر سلطان عرب خان نے اپنے کہے کے مطابق آنی فتح کر کے اناطولیہ سے شروعات کر دی تو کسی کی طاقت بھی اس کے حکم کو ہلانے کے لیے کافی نہیں ہوگی، نہ ہماری اور نہ ہی آپ کارخانیوں کی۔ دوسرے سلطان عرب خان کہہ رہے ہیں خضر شاہ تمام کارخانیوں کو جنگ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عوام اور فوج یہ جانتے ہیں اور وہ اسے نہیں بلکہ آپ کو پسند کرتے ہیں، اس لیے خضر شاہ کو آپ کو قتل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ جب ہم آپ کو بحفاظت سمرقند پہنچا دیں گے تو آپ کے لیے اپنی سلطنت سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا۔ ناصر شاہ کہتا ہے سلطان عرب خان سلامت رہیں، جب میں تخت نشین ہوں گا تو میں اور میری عوام آپ کے مشکور ہوں گے۔ صفیہ کہتی ہے فکر نہ کریں میرے آقا، میں اس منصوبے کو عملی جامہ پہناؤں گی جو آپ نے برائی پر قابو پانے کے لیے بنایا تھا۔ سلطان عرب خان کہتے ہیں مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے صفیہ خاتون۔ عیسائی شہریوں کا غصہ بڑھ گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، شہر میں تدابیر بڑھائیں تاکہ کسی کے مال و جان کو نقصان نہ پہنچے۔ تابع کہتے ہیں جو حکم میرے آقا۔ پھر سلطان عرب خان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کارخانی فوج جنگل میں کھڑی ہے، مردان بھی خضر شاہ کے ساتھ ہے۔ خضر شاہ کہتا ہے ایک سپاہی سے کہ میرے اشارے کا انتظار کرو، تم جا کر چھپ جاؤ۔ مردان کہتا ہے بہت جلد سلجوقی تخت اور کارخانی تخت مالکان کے پاس واپس آ جائیں گے۔ ادھر جیما اور وہ گماشتہ چلے جا رہے ہیں۔
जेमा कहती है उनके पास अब हमारा पीछा करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो हमारे पीछे नहीं आ रहे। काउंट ने उनके मंसूबे का शुक्रिया। वो आदमी कहता है मुलव्वस सरदार के फरार होने के साथ ही उन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया। जेमा फिर मकान का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। फिर उसे मिलता है वहाँ से एक खत और कहती है ये क्या है। वो उसमें पढ़ती है तो लिखा होता है आने के पास फौरन आओ, एक मंसूबा है। वो आदमी से कहता है क्या ये काउंट की तरफ से है। वो कहती है इर्द गिर्द देखो, सुल्तान के आदमी तो यहाँ नहीं। वो कहता है ठीक है। फिर वो औरत दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान अलबसान, कौरत बे और दूसरे सिपाही फौज लेकर बढ़ रहे हैं काराखानियों की तरफ, यानी समरकंद की तरफ। उधर खिजर शाह और मर्दान को एक सिपाही आकर बताता है कि सुल्तान अलबसान आ रहे हैं। मर्दान कहता है कि मुझे उनको नहीं देखना चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो खिजर शाह से कहता है कि अच्छी किस्मत हो। खिजर शाह उसका शुक्रिया अदा करता है। मर्दान वहाँ से दफा हो जाता है। उधर काउंटी से कहता है एडियन, रे के शहरी और खासतौर पर ईसाई अलबसान से बहुत नाराज हैं। जिस तरह हम चाहते हैं वही हो रहा है। उनका ख्याल है कि अलबसान वो है जिसने जातों को मारा और आवार वहाँ से फरार हो गया। काउंटी कहता है खूबसूरत। इतने में एक ईसाई सिपाही वहाँ आता है और आकर कहता है जवा नामी एक औरत है जनाब, आपसे मिलना चाहती है। काउंटियन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, कहता है वो यहाँ क्यों आई है। एडियन की तरफ देखता है तो एडियन कहता है मैंने उससे कहा था कि ना आना जनाब, लेकिन वो फिर भी आ गई। वो वहाँ आती है तो काउंटियन से कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि एनी की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे तो आपने ही बुलाया है। काउंटियन कहता है क्या कह रही हो। फिर वो उसे खत दिखाती है जो कि उसे अपने घर के दरवाजे पर मिला होता है। काउंटियन पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि एनी के पास आओ फौरी तौर पर। जेमा कहती है क्या ये आपने नहीं लिखा। काउंटियन कहता है आला प्रस्थान, ये उसी ने किया है। उसने तुम्हें ये यकीनी बनाने के लिए धोखा दिया कि मैं इसके पीछे हूँ और तुम इस जाल में फंस गई अहमक। और कहता है अब मैं बताऊँ क्या होगा और तुम आला प्रस्थान पर काकू की तरह बातें करोगी अहमक, और अपनी रूह की मुआफी के बदले में अदालत में सच्चाई का एतराफ करोगी। जेमा घबरा जाती है। काउंटियन कहता है लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। फिर वो वहाँ से भागने लगती है तो काउंटियन उसे पकड़ लेता है और खंजर से उसकी 4 रग काट देता है। वो वहीं जमीन बोस हो जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है। काउंटियन दोबारा जाकर तख्त पर बैठ जाता है, अपना हाथ साफ करने लगता है और कुछ सोचने लगता है। उधर खिजर शाह इंतजार कर रहा है सुल्तान अलबसान की आमद का। आखिरकार सुल्तान अलबसान उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो मुंतजिर है अपने सिपाहियों के साथ। फिर वो अपने तीरंदाजों से कहता है कि तैयार रहो। फिर वो हाथ का इशारा करता है, हाथ उठाता है, फिर हाथ नीचे करता है तो तीरंदाज तीरों से सुल्तान अलबसान और उसके सिपाहियों का इस्तकबाल करते हैं। कई सिपाही शहीद हो जाते हैं उनके तीरों से। बातूर में कहते हैं सुल्तान की हिफाजत करो। फिर दोबारा वो तीरंदाजी शुरू करते हैं। खिजर शाह मुसलसल तीरंदाजी करवा रहा है सुल्तान अलबसान और उसके सिपाहियों पर। सुल्तान अलबसान को शदीद गुस्सा आ रहा है खिजर शाह पर। कौरत बे और दूसरे सिपाही भी सुल्तान अलबसान के साथ हैं। आखिरकार खिजर शाह आगे बढ़ता है और हमला करता है सुल्तान अलबसान पर। वो भी खिजर शाह और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। तमाम सल्जूक सिपाही बहादुरी के जोहर दिखाते नजर आते हैं और सुल्तान अलबसान के सिपाही काराखानियों को काटते हुए नजर आ रहे हैं। नासिर शाह और सुलेमान शाह भी वहाँ मौजूद हैं जो कि काराखानियों को मारते नजर आ रहे हैं। उधर मर्दान खड़ा है एक चोटी पर और कह रहा है कि चाचा जान आपके इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ एनी में पहुंच चुका है पादरी यार्गो जो काउंटियन से कहता है हमारी मसीही बरादरी की अकीदे के साथ आपकी मुसलसल वफादारी काबिल सताइश है काउंटियन। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास तौर पर सरपरस्त की तरफ से और हमारी जमात की तरफ से। काउंटियन कहता है बिशप मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आपको इस रास्ते पर आकर कितना अच्छा लगा। आप घबराए हुए नजर आते हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। पादरी यार्गो कहते हैं नहीं काउंटियन कोई मसला नहीं, खुदा का शुक्र है। काउंटियन कहता है बहरहाल रोम में आप जैसे सरशार पादरियों को पाकर मुझे फख्र है। पादरी यार्गो वहाँ से जाने की इजाजत चाहते हैं तो काउंटियन कहता है वहाँ अदालत में जो कुछ हुआ इसमें आपका किरदार, क्या हम कभी इस पर बात करें। पादरी यार्गो कहता है अब बात करने को क्या रह गया है। सुल्तान अलबसान अगर गुनाह न करता तो वो कैदी फरार न होता। सारी जिंदगी भगोड़ा बनकर रहना उसकी सबसे बड़ी सजा है और उसे बगैर सजा के छोड़ देना सल्जूकी रियासत के लिए हमेशा के लिए जिल्लत का बायस बनेगा। काउंटियन पादरी यार्गो की तरफ देखने लगता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। उधर लड़ाई जारी है जंगल में तो कौरत बे कहते हैं वो सुल्तान अलबसान पर तो हमला करने वाले नहीं थे, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। सुल्तान अलबसान कौरत बे से पूछते हैं क्या आप ठीक हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ मेरे आका, फिक्र न करें। उधर बातूर बे, आर्तुक, दूसरे सिपाही सुलेमान शाह और नासिर शाह बहादुरी के जोहर दिखाते नजर आते हैं, जबकि आसिस और आर्तुक भी यासीन समेत बहुत से काराखानियों को कत्ल करते नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई जोरों शोर से जारी है। उधर खिजर शाह के सामने उसका भाई नासिर शाह है। खिजर शाह नासिर शाह को घुटनों के बल ले आया है और कहता है अगर तुम मर्द होते तो अलबसान का सहारा न लेते। लेकिन नासिर शाह कहता है क्या तुम मर्दानगी का म्यार बयान करोगे खिजर शाह, क्या तुम गद्दारी करके काराखानियों के तख्त पर कब्जा नहीं करने वाले थे। फिर वो भी उस पर हमला करते हैं और दोनों के दरमियान फिर शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान अलबसान कई काराखानियों को कत्ल करने के बाद बढ़ते हैं खिजर शाह की तरफ। खिजर शाह अपने सिपाहियों से कहता है कि हम पीछे हट रहे हैं। उधर मर्दान कह रहा है हमने मेरे चचा को आपकी वजह से नहीं मारा बाबा, आपने हमारे मुस्तकबिल को खून से रंग दिया है। फिर मर्दान वहाँ से दफा हो जाता है। उधर पादरी यार्गो किले से बाहर निकल चुके हैं। सफे खातून और दूसरी खवातीन और मुहाफिज वहाँ खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। पादरी यार्गो उनके पास आते हैं, घोड़े से नीचे उतरते हैं तो आकर सफिया खातून से कहते हैं आपने ठीक कहा सफिया सुल्ताना। सफिया कहती है सबसे अहम बात यह है कि हर कोई हकीकत को जानता है। फिर सफिया को ख्याल आता है कि जब सुल्तान अलबसान ने कहा था फिर हम लियोन की आमद को महफूज बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं बिशप यार्गो एक पादरी हैं जिनकी बात ईसाई मानते हैं। अगर उसने हकीकत को देख लिया तो हम में से जो नाराज हैं वो भी देख लेंगे। और अगर वो बदतमीज औरत ये सोचकर अब एनी जाती है कि लियोन ने उसे बुलाया है
यूं सोचेगा कि ये हमारा मंसूबा है, फिर वो उसे महल से बाहर नहीं जाने देगा और वो उसे ताजत जातों की तरह मार डालेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि हम इस औरत को पकड़ लेंगे। अगर बिशप यार्गो जेमा देखता है कि वो इस किले में दाखिल हुई और दोबारा कभी बाहर नहीं आई, वो हमारे खलूस का कायल हो जाएगा। फिर सफिया सुल्ताना अपने ख्याल से वापस आती हैं और कहती हैं, और अब आप भी सच के गवाह बन गए हो। जेमा, जिसने कहा था कि मैंने आवार साहब को इस औरत को मारते देखा, अंदर गई लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ सकी। अगर आप हमेशा यहाँ इंतजार करते रहेंगे तब भी वो वापस नहीं लौट पाएगी, क्योंकि काउंट ल्योन इस जेमा के साथ भी ऐसा ही करेगा जैसा कि उसने जातों के साथ किया था। यार्गो कहता है, आप ठीक कहती हैं, सबको हकीकत मालूम होनी चाहिए। सफिया कहती हैं, इस वजह से अदालत चार दीवारी में नहीं बल्कि चौक में लगाई जाएगी, ताकि गैर मुस्लिम भी इस मसले की हकीकत को जान सके। पादरी यार्गो हाँ में सरहराते नजर आते हैं। दूसरी तरफ एडियन पादरी यार्गो और सफिया खातून को एक दूसरे के करीब खड़ा देख रहा है और वहाँ से चला जाता है। उधर जंगल में भागता जा रहा है खिजर शाह अपने सिपाहियों समेत शिकस्त खाकर, तो नासिर शाह उसे रोक लेता है, उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है, कहता है ये तुम्हारे रास्ते का इख्तिताम है। सुल्तान अल हसन भी वहाँ आ जाते हैं। नासिर शाह काराखानी सिपाहियों से कहता है कि अपने हथियार फेंक दो। वो सिपाही हथियार फेंक कर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। खिजर शाह को घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। सुल्तान अल हसन कहते हैं, आओ शहजादा वली अहद नासिर, अब वक्त आ गया है कि सल्तनत का लिबास पहनो और उस तख्त पर बैठो जिसके तुम मुस्तहिक हो। खिजर शाह घुटनों के बल बैठा हुआ कभी कौरतबे और कभी सुल्तान की तरफ देखता है। उधर एडियन आकर काउंटियन को बता चुका है, तो काउंटियन कहता है, लानत हो उस पादरी पर। अगर एडियन कहता है, अगर पोप ईसाइयों से कह देता है कि आपने उस औरत को मारा है, इस बार हम ईसाइयों के साथ अपने तमाम राबते खो देंगे, हम उनका एतमाद हमेशा के लिए खो देंगे। काउंटियन कहता है, मुझसे मेरी सरजमीन में किसी पोप को कत्ल करने की उम्मीद न रखें, तुम बेवकूफ हो। भेड़िया सुल्तान और उसकी खूबसूरत आंखों वाली बीवी ये सब पहले से ही जानती हैं। अहम बात यह है कि अदालत में सच सामने नहीं आना चाहिए, मरऊन पोप सबको जाकर सच बताएगा। इस पोप को सच बोलने से पहले सबके सामने मर जाना चाहिए। एडियन ऐसा ही करने का कहता है। काउंटियन गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। उधर सुल्तान अल हसन के सामने खिजर शाह को घुटनों के बल बैठाया गया है। सुल्तान अल हसन कहते हैं, क्या तुम चाहते थे कि तख्त पर काबिज हो जाओ, जिसका इनकाद मरहूम इब्राहिम खान और मेरे चचा मरहूम सुल्तान तुगलक के पास था? तुम कामयाब नहीं हुए खिजर शाह। खिजर शाह कहता है, तुम सल्जूकी समझते हो कि तुम तमाम तुर्कों के मुहाफिज हो, यहाँ तक कि पूरी इस्लामी दुनिया के परचम हो, लेकिन आप उनमें से कोई नहीं हो। आपकी कदर एक जर्रा बराबर भी नहीं कराखानियों के आगे। आपसे पहले हमारे लोगों ने ये झंडा पूरी दुनिया तक पहुंचाया और वो अपनी तलवार से लड़े। इतने में एक सिपाही वहाँ आता है और कहता है, मोहतरम सुल्तान नासिर खान। खिजर शाह बोलता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है इस नाअहल वली अहद की तख्त पर तैनाती, ये आपकी कराखानी से ज्यादा तोसी की ख्वाहिश की वजह से है। नासिर शाह बोलता है, खिजर शाह ने सुलह में खलल डालने की कोशिश की, वो सिर्फ अपने अज़ाइम की पैरवी करता है। तुमने मुझे भी मारने की ख्वाहिश में और महसूस नहीं की, लेकिन मैं अपने वालिद मरहूम की खातिर तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम अपनी बाकी जिंदगी इस महल की जेल में गुजारोगे जहाँ तुम एक वली अहद के तौर पर पले बड़े थे। खिजर शाह कहता है, मुझे भी मार दो, लेकिन मुझे जेल में मत डालो। नासिर शाह खिजर शाह को ले जाने का कहता है। वो जाते हुए भी कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा नासिर, ये मत सोचना कि ये सीरी मेरी कुव्वत को तोड़ देगी। फिर सुल्तान अल हसन के सामने खिलत लाई जाती है जो वो नासिर शाह को पहनाते हैं और कहते हैं, मैं सुल्तान अल हसन हूँ, जनाब चागरी बे का बेटा, अजीम सल्जूकी रियासत का मोतमिद, इस दुनिया में अजमत और ताकत की अलामत, जो में इस्लाम का दिफा करता है और तुर्कों की क़यादत करता है, और मैं सुल्तान नासिर की कारखानी रियासत के सुल्तान होने का ऐलान करता हूँ। और फिर सुल्तान अल हसन बोलते हैं, शम्सुल मुल्क नासिर खान, सूरज बनो और उस ताकत से हुकूमत करो जो मैंने आपको दी है, आपका मुल्क रहम और इंसाफ से चमके। फिर सुल्तान नासिर अपने तख्त पर बैठता है और कहता है, हजरात वज़रा, ये मेरा हुक्म है वो अमन मुआहदा जो अबू इब्राहिम खान मरहूम के दौर में कायम हुआ था, अजीम सल्जूकी रियासत के साथ आप मेरी हुक्मरानी में उसे इसी तरह जारी रखेंगे। तमाम लोग ताबेदारी का कहते हैं। कौरबे कहते हैं, अब से सारी दुनिया ने देख लिया कि जनाब सुल्तान अल हसन अजीम सल्जूकी रियासत के ताकतवर सुल्तान हैं, एक अजीम मुदब्बर बन गए जिन्होंने मुल्कों के सुल्तानों को मुकर्रर किया और उन्हें काफियों का लिबास पहनाया। तमाम लोग सुल्तान अल हसन का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर दिखाया जाता है, रे महल में अदालत लग चुकी है। ईसाई फिर वही कह रहे हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं, हमें कातिल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तमाम लोग ये नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान खामोश खड़े हैं। काजी साहब कहते हैं, बहुत हो गया, मैं कहता हूँ चुप रहो, मैं इन लोगों को बरतरफ करूंगा जो शोर मचाते रहते हैं। लेकिन ईसाई फिर भी बोलने लगते हैं, कहते हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं। उधर एक आदमी को वो जेमा का गुमाश्ता जो उसके साथ होता है कह रहा है, अगर ये धमाका खेज मवाद अदालत में बिशप यार्गो को ना मार सका तो तुम्हारी बीवी और बेटी मर जाएगी। वो उसे बारूदी लिबास पहना रहा है और उस मजबूर आदमी को कहता है, अगर तुमने मेरी बात न मानी और सबको बता दिया तब भी तुम्हारी बीवी और बेटी मारी जाएगी। इस बात को एक लम्हे के लिए भी ना भूलना। हमारे लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि तुम एक तुर्क हो जो ईसाइयों से नफरत करता है। फिर वो अपने ख्याल से वापस आता है। इतने में सुल्तान अल हसन भी अताब हसन और सफिया खातून के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। उस आदमी के जिसके बीवी और बेटी को पकड़ा गया है उसके हाथ कांप रहे हैं और उन्हीं की जान बचाने की खातिर वो धमाका करने जा रहा है। सुल्तान अल हसन बहरहाल वहाँ पहुँच जाते हैं। अदालत चौक में लगी हुई है। काजी साहब कहते हैं, हमें मतार के बेटे आवार के हाथों जरा खातून के कत्ल का फैसला करना है। अभी तक हम रे जिंदान फरार होने वाले आवार साहब के बारे में कुछ नहीं जान सके और ना ही जेमा खातून की कोई खबर आई है। कानूनी तौर पर आवार साहब के मुतल्लिक फैसला तय है। अगर वो यहाँ मौजूद नहीं भी तो भी हमें फैसला जारी करना चाहिए। काजी साहब फैसला सुनाने लगते हैं तो पादरी यार्गो कहते हैं, इज्जत माफ। वो इजाजत लेकर काजी साहब के सामने आ खड़े होते हैं। फिर जेमा के साथी गुमाश्ता इशारा करता है बारूदी जैकेट पहने उस आदमी को। वो आदमी फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो आदमी मजबूर और घबराया हुआ है। कहता है, खुदा मुझे माफ करे। फिर वो आग जलाने लगता है ताकि बारूद फटे और वहाँ धमाका हो सके। उधर पादरी यार्गो कहते हैं, हमने अपनी एक मासूम बहन को एक होलनाक जुर्म में खो दिया है। उधर खुद कुछ बम्बार आखिरकार बारूद वाली रस्सी जलाने में कामयाब हो जाता है और बढ़ने लगता है पादरी यार्गो और दूसरे लोगों की तरफ। पादरी यार्गो कहता है, क्योंकि मैं आप जैसे जज्बात का इश्तराक करता हूँ इसलिए मैं अपने ईसाई लोगों का भी गुस्सा कम करने की कोशिश
कोशिश करता हूँ। वो आदमी जिसने बारूद पहना हुआ है आगे बढ़ता जा रहा है, उसे याद आ रहा है जमा के साथ चलने वाले गुमाश्ते का बयान कि अगर तुम भूल कर सबको बता दोगे तब भी तुम्हारी बीवी और बेटी मारी जाएगी, इसे एक लम्हे के लिए भी मत भूलना। हमारे लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए तुम एक तुर्क हो जो ईसाइयों से नफरत करता है। पादी यार को कहते हैं, मेरे भाइयों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको मुझ पर और मेरी बातों पर कितना भरोसा है। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हों। इधर में जमा का साथी वहाँ से चला जाता है तो सुल्तान अरब हसन हैरानगी से उसे जाता देखते हैं और फिर उस आदमी की तरफ जो कि खुदकुश बमबार है उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो आकर वहाँ खड़ा हो जाता है पादरी के पीछे और कहता है, आवार ने जो कुछ किया वो कम था पोप। तमाम लोग उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं तो वो कहता है, जहान के हर कोने में ईसाइयों को मर जाना चाहिए। सुल्तान अरब हसन कहते हैं, इस शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लो। सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन वहाँ जबरदस्त धमाका होता है और हर तरफ मौत ही मौत नजर आती है। वहाँ खड़े बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। सुल्तान अरब हसन भी शदीद जख्मी है। सैकड़ों लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं है। सुल्तान अरब हसन अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं सफरिया। फिर दूसरे लोगों को भी पुकारने लगते हैं लेकिन हर तरफ मौत छाई हुई है और उन्हें कोई जवाब नहीं आ रहा। सुल्तान अरब हसन इंतहाई परेशानी और दुख की हालत में देख रहे होते हैं। तो यहीं पे ये एपिसोड अपने इख्तिताम को